نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 3 نومبر 2021 بروز بدھ ہے اور آپ کے یہاں آپ طلبہ جامشورو یونیورسٹی صوبہ سندھ کے بھائی محمد علی کی دعوت پر میں آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں. آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے مل کے مجھے اپنی اسٹوڈنٹ لائف، اپنی کالج اور یونیورسٹی کا زمانہ یاد آ رہا ہے. ہم بھی کسی زمانے میں ہم پورے ترتیب سے گزرے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف بہت پیاری لائف ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی فکر معاش ہوتی ہے، نہ کسب معاش کا کچھ معاملہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، یعنی اس ترتیب پر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ ایک علم کے لیے پورے فیملی کو چھوڑے ہوئے ہیں، گھر بار کو چھوڑے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں. میرے دوستو، آپ علم دنیا پڑھ رہے ہیں تو ضرور پڑھیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس پر. لیکن علم دنیا کو آپ اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھیں. زندگی کا مقصد اپنے اللہ کی رضا ہے. ہم تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں، اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ جب ہمارے دل میں ہوگا تو ہماری تعلیم کا فائدہ ہے. ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں. تو کوئی دیوار کو پروفیسر نہیں کہتا، کوئی دیوار کو ٹیچر اور ٹیوٹر نہیں کہتا، کوئی دیوار کو اپنا استاذ نہیں سمجھتا. اچھی بات تو وہاں بھی لکھی ہے. تو اچھی باتیں بولنا تک محدود نہ ہوں، بلکہ اچھی باتوں پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہو. جب ہم گھر جائیں، جب ہم اپنی فیملی کے پاس جائیں تو وہاں پتہ چلے کہ بندہ واقعی ایجوکیٹ ہو کر آیا ہے، کچھ پڑھ کے آیا ہے، کچھ باتیں لے کر آیا ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آج کیا کالج لائف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم بہترین قسم کا پف بنائیں اپنے سر پہ، بہترین قسم کے ہم سوٹڈ بوٹڈ بنیں اور میری ڈریسنگ یہ ہو اور میرا فلاں یہ ہو اور میری لکنگ فارورڈ، اور یہ نہیں. ہمارے دل کے اندر کا انسان زندہ ہو جائے. بس تعلیم کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر کا انسان زندہ ہو جائے کہ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں، ہم کس لیے آئے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں تو بھینس اور میں دونوں کھاتے پیتے ہیں، پھر اس میں اور مجھ میں ڈفرینس کیا ہے؟ جانور اور ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. اور کوئی کہ ہم شادی بیاہ کے لیے آئے ہیں، تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں جانوروں کی نسل بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ بولیے. تو ان کے یہاں شادیاں نہیں ہیں؟ ان کی بھی شادی ہے، ہماری بھی شادی ہے. تھوڑے بہت حالات کے فرق ہیں. ہمارے دعوت ولیمے ہوتے ہیں، مہندی ہوتی ہے، اس میں گواہ ہوتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں، مولوی صاحب آتا ہے، حجاب قبول ہوتا ہے. ان میں یہ چیز نہیں ہوتی، ڈائریکٹ شادی ہو جاتی ہے. شادی تو جانوروں کی بھی ہے، تو پھر نسل تو ان کی بھی بڑھ رہی ہے. تو اگر ہم آنے کا مقصد یہی سمجھیں تو بس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ والی شادی کا ڈفرینس رہ جائے گا، باقی ہماری میرج جو ہے نا وہ ساری سیم ہو جائے گی. تو ہم اس لیے نہیں آئے بھائی، ہم دوسرے کے فائدے کے لیے آئے. اور میں ایک جملہ کہوں کہ صرف عبادت بھی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس عبادت میں یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر درد دل ہو، دوسرے کا احساس ہو، فیلنگز ہوں. میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کو کوٹ کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. درد دل کے واسطے
پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں۔ درد دل سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ بھائی اسے درد دل ہو گیا۔ یہ درد دل کا معنی احساس، درد دل کا معنی دوسرے کی غم خاری۔ غم خاری یہ دو لفظ ہیں، غم اور خاری، یہ فارسی کا اصل لفظ ہے۔ اردو کا ترجمہ ہوتا ہے غم کھانا، تو غم کھایا نہیں جاتا، غم تو فیل کیا جاتا ہے، تو غم کھانا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی جو کھانا کھا کے ہمارے پورے جسم میں اس کی پاور آتی ہے، تو دوسرے کا غم محسوس کر کے ہمارا پورا جسم اس کی ہیلپنگ ہینڈ بن جائے، یہ ہے غم خاری۔ تو درد دل یعنی غم کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ صرف اللہ کو سجدہ منظور ہوتا تو اللہ کے فرشتے آسمان کی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں سجدہ نہ کر چکے ہوں۔ تو ہمیں دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، یہ ہمارے اندر ہو۔ اچھا، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز بغیر سیکھے آپ کو نہیں ملے گی، آپ سیکھیں گے تو آپ کو ملے گی، وہ اچھائی ہو یا وہ برائی ہو، وہ تعلیم ہو یا وہ تربیت ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، ریوائز کریں گے، دہرائیں گے، رٹیں گے، دماغ میں بٹھائیں گے، جو ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ سیکھنے کے میدان میں اپنی صلاحیت لائیں۔ نمبر 3، یہ جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ چلتا ہے کہ فلاں لڑکا کند ذہن ہے اور یہ بڑا ٹیلنٹ والا ہے، زبردست، اس کا دماغ بہت کام کرتا ہے اور اس کا تھوڑا کام کرتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، یا تو بندہ عقل مند ہے اور یا بندہ پاگل ہے، تیسری چیز نہیں ہے کہ جو درمیان میں ہو، آدھا پاگل آدھا عقل مند، جی نہیں۔ اگر اس کو 1000 2000 3000 10,000 تک گنتی آتی ہے تو اس کا معنی وہ عقل مند ہے۔ آپ 10,000 گنتی کے الفاظ اپنے دماغ میں بٹھا کر بیٹھے ہیں، آپ کو بغیر اٹکے آتی ہے، تو آپ کو 5,000 لفظ کسی کتاب کے یاد کرنے میں کون سی ہچکچاہٹ ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم ہر بندہ ذہین ہے، ہم ذہانت رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ذہانت کی پاور کو اپنے سامنے کھول کے نہیں دیکھا، ہم ایکسپوز اپنے اوپر نہیں ہوئے، ہم کھل کے نہیں آئے کہ ہم کون ہیں۔ ایک لڑکا تھا، وہ پیدا عورتوں میں ہوا تو رہا بھی عورتوں میں، پلا بڑا بھی عورتوں میں، اور بالکل فیملی سسٹم اس کا عورتوں والا۔ وہ عورتوں کی فیملی میں، عورتوں کے گھروں میں بیٹھے، اور ایک اوپر سے سانپ گر گیا، سانپ کو مارو، تو عورتوں نے شور مچایا، مرد کو بلاؤ۔ یہ جو مرد ہے جس کی صلاحیت چھپی ہوئی تھی عورتوں میں رہا تھا، یہ بھی کود کود کے کہہ رہا ہے مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ بھی تو خود مرد بن۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ عقل مند، یہ عقل مند، بو علی سینا ایسے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان ایسے، اور فلاں فارمولا فلاں نے دیا، اور فلاں ایسے۔ بھائی ہم خود بھی بن سکتے ہیں، ہم تھوڑا آگے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آئے تھے، 2 اور 2 4 کی طرح انہوں نے محنت کی تھی، تو ہم بھی کریں۔ آپ کو اپنے اوپر جسے کہتے ہیں نا خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ جو پڑھا ہے وہ مجھے یاد ہے۔ مجھے آج تک اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے کبھی کسی موقع پہ اپنے استاد سے اولیٰ سے دورہ حدیث تک ایک دفعہ بھی ڈنڈا نہیں کھایا، مار نہیں کھائی۔ کیوں؟ میں سبق یاد کرتا تھا، مجھے یاد ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا، دماغ لگاتا تھا۔ یہ کوئی بات ہے کہ ہمیں یاد نہ ہو، ہم اس کو یاد کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے BA میں دا پرل ایک چھوٹی سی بک ہے، اس میں 5 ایمبیشن، اس کی 5 خواہشات پر مشتمل چیزیں ہیں، وہ میں نے انگلیوں میں یاد کی تھی اور مجھے حفظ تھی۔ ہمارے استاد جی آتے تھے، میں انگلش کتابوں نے یوں سناتا جیسے آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوں پڑھے۔ میں ایک دن اسٹیک نہیں ہوا، ایک دفعہ میرے اوپر فائن نہیں لگا، کبھی بھی کچھ نہیں ہوا۔ بس یوں ترتیب کریں گے تو پھر اللہ دے گا۔ تو یہ پڑھائی اور معاملہ ادب کے ساتھ ہے، آداب بندے کے پاس ہوں گے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی یہ ہو کہ انسان کم از کم اس بات کا قائل ہو جائے کہ بھائی میں ہر مسئلے پہ حرف آخر نہیں ہوں۔ حرف آخر اور جس کی رائے اتھارٹی معتبر حجت ہے وہ ہے جو اس مسئلے کا اسپیشلسٹ ہو،
یہ ہم میں بہت بڑی غلطی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم ہر مسئلے میں خود کو اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں. اگر یہی بات ہوتی تو آرتھوپیڈک وارڈ علیحدہ نہ ہوتا اور MBBS کے معاملے علیحدہ نہ ہوتے اور دانتوں کا ڈاکٹر علیحدہ نہ ہوتا اور آئی اسپیشلسٹ علیحدہ نہ ہوتا اور ENT علیحدہ نہ ہوتا. بھائی ہر معاملے میں ہر اسپیشلسٹ ہے. اب دانتوں کی سیٹنگ کرنے والا نیرو سرجن بن جائے, وہ کہ میں آپ کے دماغ کی اور آپ کی جو ہے نا جسے ہم مورے کہتے ہیں ڈسک, یہ اس کی سیٹنگ میں کر کے دوں گا, تو ایسا نہیں ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے. اسی چوتھی چیز کے ساتھ میں سمجھانے کے لیے کہوں, دین کا مسئلہ بھی ایسے ہے. ہمارے کالج یونیورسٹی میں, جیسے آپ یونیورسٹیز کے ماحول میں, اس ماحول میں پنپنے والا بندہ, پڑھنے والا بندہ, رہنے والا بندہ, اس ماحول سے ریلیٹڈ شخص, اس کے دل میں دین کا درد ہوتا ہے لیکن دین کا علم نہیں ہوتا. جس کے منہ پہ داڑھی, جس کے سر پہ پگڑی, وہ اسے عالم سمجھ کے بات مان لیتا ہے. بھائی اگر آپ اپنی جان کے لیے پینٹ شرٹ اور ٹائی کو دیکھ کر ڈاکٹر اگلے کو نہیں سمجھتے, اس کے کوالیفائڈ ہونے کو چیک کرتے ہیں, پھر اپنی جان کی دوائی لیتے ہیں, تو اپنے ایمان کی دوائی لینے کے لیے بھی آپ کو اتھینٹک عالم کے پاس جانا چاہیے. اسی پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک شخص نے ہماری کنٹری کا وزٹ کیا, اپنے ملک میں گیا, تو انہیں کو سنا پاکستان کو کیسا پایا. اس نے کہا پاکستان میں ہر بندہ دین کا مفتی ہے اور ہر بندہ میڈیکل کا ڈاکٹر ہے. اس نے کہا کیا بات ہے, واہ بھائی واہ, اتنی ایجوکیشن ہے وہاں, خواندگی کی شرح تو بہت زیادہ ہے, ہر بندہ. اس نے کہا جس سے ملا ہوں وہ دین میں مفتی ہے اور میڈیکل میں وہ اسپیشلسٹ ہے, MBBS بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا اس کی کوئی ایکسپلینیشن, کوئی وضاحت, کوئی تھوڑی بتاؤ, ہمارے اوپر تو بڑا روپ آ گیا یار, پاکستان میں واہ واہ. اس نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں. جی بتائیں. انہوں نے کہا جب میں کسی بندے سے دین کے مسئلے میں بات کرتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہے, وہ حافظ ہے, وہ قرآن کا قاری ہے, وہ محدث ہے, مفسر ہے, مفتی ہے, اس نے کوئی کورس کیا اور وہ علم دین کے بارے میں بالکل وہ پاورفل اپنے پاس پروف رکھتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ٹھک مجھے کہے گا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, پتہ تو اسے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا معنی ہے ہر بندہ مفتی ہے. میں نے اگر اسے کہہ دیا کہ بھائی میں ایک بازو دھونا بھول گیا تھا وضو میں, نماز میں مجھے خیال ہے, تو اس نے کہا شاباش جا دوبارہ وضو کر. اسے نہیں پتا کہ عالم سے پوچھ لوں کہ صرف یہی جگہ دوبارہ دھو لینی تھی, نماز ہو جاتی. اس نے دوبارہ مجھے کہلا دی. اور اسی طرح ہر بندہ میڈیکل میں بالکل MBBS بنا ہوا ہے. وہ کیا کہتے, میں نے کسی بندے سے کہا بھائی میرے سر میں درد ہے, اس پین کا کوئی علاج تو کرو. انہوں نے کہا ڈسپرین کی گولی کھا لے. حالانکہ جس کے سر میں درد ہو, ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں وہ کڈنی پیشنٹ ہو, گردے کا مریض ہو, تو اس کے لیے ڈسپرین نہیں ہے, اس کے لیے میرے پیراسیٹامول اور یہ پانسٹان کی گولی ہے. ڈسپرین اس کے لیے سائیڈ ایفیکٹ کے درجے میں. اس کو کوئی نہیں پتہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں, اس کو کوئی نہیں پتہ کہ اس نے کھانی ہے نہیں, فلاں چیز کھا لے. تو ہر بندہ میڈیکل میں خود ڈاکٹر ہے. اب آپ نے سمجھے کہ اس نے ہماری کیا عزت کی, وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. ہم یوں نہ بنے بھائی, ہم دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی اسپیشلسٹ ڈھونڈیں. اگر جان کے بارے میں آپ جا رہے ہوں, آپ انگریزی کے ماہر ہیں, تو ٹیبلٹ فار دا کڈنی, اور یہ برین کے لیے, اور یہ ہارٹ کے لیے, اور یہ جو ہے نا اس کے لیے معدے کے لیے, یہ اس طرح کی گولیاں لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں, آپ مریضوں کو دیتے چلے جائیں گے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں, ایکسپائر ہو سکتی ہے, وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں اس کے لیے وہ مفید ہے یا مضر ہے, یا پورا معاملہ پوری لین دین اس کا دیکھیں گے. اچھا اس کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں, پھر ان کے ساتھ یہ جو دوائی ہے یہ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ تو نہیں ہے کہ باپ کا سگا بیٹا ہے, ہو سکتا ہے سگے بیٹے کے ساتھ سگے باپ کا خون بلڈ وہ اس کے ساتھ میچ نہ کرے گروپ. تو ہر بندے کو تو نہیں پتہ, وہ کہے گا یہ بھی سرخ ہے یہ بھی سرخ ہے, خون لگا دو. تو ہم ایسا دماغ نہیں رکھتے. کیوں؟ ہم اپنی جان کی فکر کرتے ہیں. اے کاش ہم اپنے ایمان کی بھی ایسی فکر کرتے. آج یوٹیوب پر جاتے ہوئے کسی ایک کو سن لیا, واہ 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 بڑے اچھے دلائل دے رہے ہیں, تو بھائی بڑے اچھے دلائل میں دے رہا ہوں یا وہ دے رہا ہے, اس کی ڈیسیجن آپ نے نہیں, کسی اسپیشلسٹ نے کرنا ہے, کسی ماہر نے کرنا ہے. دین یوں نہیں ہے کہ جس نے بتا. اچھا ایک شخص مجھ سے ایک بار ملا, مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں نے آپ کا ایک بیان سنا ہے, اور اس کے بعد ایک اسکالر کی میں نے گفتگو سنی ہے, تو مجھے پتہ چلا کہ تم جو مولوی صاحب ہو نا جھوٹ بولتے ہو.
میں نے کہا بھائی اگر آپ پروف کر دیں تو میں اللہ کے دربار میں معافی مانگوں گا, آپ سے معافی مانگوں گا, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ میری یہ ہیلپ کر دیں, مدد کر دیں, مجھے سمجھا دیں, میں چھوڑ دوں گا. اس میں کون سے ضد اور اناد کی بات ہے؟ وہ بتا مسئلہ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. کہتے آپ نے کہا ہے مسجد نبوی میں گیا اور میں نے وہاں دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, تو آپ نے دلیل دی کہ دیکھو ہمارے امام صاحب کا نام مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی ہم نے کہا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے. اللہ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. روضہ رسول کی طرف منہ کریں, پیٹھ آپ کے جس چھتریوں کی طرف ہوگی اس کے اوپر امام حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہو, نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھا ہے. تو میں نے کہا یہ تو میں نے کہا ہے, اس میں جھوٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی بات سنی ہے, وہ کہہ رہے تھے یہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا ہے. کیوں؟ اس نے صرف اپنا الو سیدھا کیا. میں نے کہا الو کہاں اور سیدھا کہاں اور ٹیڑھا کہاں, بتا بات کیا ہے. کہتے ہیں اس نے کہا وہاں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اگر امام حنیفہ کا نام لکھا جائے وہ حق ہے تو 12 اماموں کا مذہب بھی حق ہے, وہ بھی مانو. تو وہ تو تم دیوبندی نہیں بتاتے, تم حنفی نہیں بتاتے, تم مولوی نہیں بتاتے, کیا مسئلہ ہے تم میں؟ میں نے کہا بس یہی ہے, تیر چل گیا, بس یہی دلیل تھی. جی ہاں. میں نے کہا اب سنو, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ ذرا اپنی پروفائل میرے سامنے پیش کریں, کوئی سی وی مجھے بھی دکھائیں آپ کیا ہے. کہتے ہیں ماشاء اللہ میں نے ماسٹر کیا ہے. کس میں؟ کس چیز میں؟ ماشاء اللہ میں نے ایم اے کی ہے انگلش میں, گولڈ میڈل لیا. تو میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اے پہلے کیوں ہے اور بی بعد میں کیوں ہے اور سی تیسرے نمبر پہ کیوں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے اور پی یو ٹی پٹ ہوتا ہے, وہ پٹ کیوں نہیں ہے اور یہ بٹ کیوں نہیں ہے, مجھے یہ بتا دو. تو مجھے دین کے مسئلے سکھائے گا؟ تو مفتی ہے, تو عالم ہے, تیری اتنی اتھارٹی ہے کہ تو حق اور سچ کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے گا. اتنا تو سمجھ آتا بھی ہے. میں نے کہا پھر ریڈی والا بیٹھ کے تجھ سے پوچھے کہ بی یو ٹی اور پی یو ٹی کے اسپیل ایک جیسے ہیں, اسے پٹ پڑھتے ہو اسے بٹ پڑھتے ہو کیوں, یا اسے بٹ پڑھو یا اسے پٹ پڑھو گے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا ریڈی والا کہے تم مان لو گے؟ ریڈی والا کہے واہ یہ دس از مائی ریسرچ, مجھے مانو, میں ایک اسکالر ہوں, مان لو گے؟ کہتے ہیں نہیں میں اسے سمجھاؤں گا, تو اس مسئلے کا ماہر نہیں ہے, تو پیاز کا بھاؤ بتا, لہسن کا بتا, ٹماٹر کا بتا. تو میں نے کہا تو بھی اپنی انگریزی ہمیں بتا بھئی یہ 44 ساؤنڈز ہوتے ہیں اور یہ اس طرح ہوتے ہیں اور ہم نے انگریزوں سے ایسے سنا ہے تو لہٰذا ایسے چلے گا, جس کو مولوی کہتے ہیں اپنی زبان میں سماعی الفاظ ہیں. تو یوں ہوگا, تو یوں ہمیں یہ سمجھا. تجھے کس نے کہا تو میرا اور اس کا فیصلہ کر کے سچا کون ہے جھوٹا کو. جب اچھا بھلا میں نے اس کی پہلے ہسٹری کی نا, جب اس کو میں نے جھاڑ پلا لی نا, تو پھر اسے میں نے کہا میں تمہیں سمجھاتا بھی ہوں, آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ تیرے دل میں دین کا درد ہے, دین کا علم نہیں ہے, اس لیے تو نے فوراً کسی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیا. جس بندے نے کہا کہ مفتی صاحب جھوٹ بولتے ہیں, وہاں 12 اماموں کے نام بھی ہیں, ان کا مذہب بھی حق ہے, صرف امام حنیفہ کا نہیں ہے, اس نے 2 دجل کی ہیں, 2 غلطیاں کی ہیں, 2 دھوکے دیے ہیں تجھے. مثلا نمبر 1, اس نے پہلے نمبر پہ یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ 12 اماموں کو نہیں مانتے. اس نے آپ کو یہ دماغ دیا کہ یہ حنفی 12 امام کو نہیں مانتے. نمبر 2, اس نے تجھے یہ مائنڈ سیٹ دیا ہے کہ 12 اماموں کا مذہب کچھ اور ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ہے, آپس میں لڑتے رہتے تھے. کہتے اچھا. میں نے کہا اب سنو, اب آپ بھی توجہ کرو. 12 ائمہ جو مشہور ہیں, حضرت علی المرتضیٰ کی, حضرت امام حسین کی اولاد سے اکثریت ہے ان کی, ان 12 اماموں کے نام میں نے اسے سنا دیا. میں نے کہا اگر میں نہ مانتا تو مجھے ان کے نام یاد ہوتے. حضرت علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, امام مہدی. یہ 12 اماموں کے نام ہیں. کہتے ہاں. تو میں نے کہا مجھے کیوں یاد ہے؟ اس کا معنی میں ان کا قدردان ہوں, ان کے پاؤں کی جوتی کو اپنے لیے سر کا تاج سمجھتا ہوں اور جوتی کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں, تبھی مجھے یاد ہے. نمبر 2, میں تو انہیں مانتا ہوں, لیکن جو تجھے اس نے دھوکہ دے کر کہا کہ 12 اماموں کا نام ہے, ان کے مذہب کو مانو, اس بے ایمان سے پوچھ جو تجھے کہہ رہا ہے کیا 12 اماموں کا مذہب اللہ, اللہ رسول اور صحابہ اور اہل بیت سے جدا تھا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ تو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. تو امام حنیفہ نے جو صحابہ سے پڑھا ہے, کیا صحابہ کرام اور اہل بیت عظام آپس میں لڑتے رہتے تھے, وہ اور مذہب دیتے تھے اور 12 ائمہ اور دیتے تھے؟ کہتے نہیں بات تو ایک تھی. تو میں نے کہا جب قرآن ایک ہے, شریعت ایک ہے, نبی پاک ہمارے ایک ہے, دین ایک ہے, صحابہ اور اہل بیت کی ترتیبات ایک ہے, تو تجھے اس نے کیا دماغ دیا کہ ہم اچھا پھر اسے سمجھ آئے. تو میں نے کہا بھائی پوری بات مان لے, ہم ان کے بھی قائل ہیں, ان کے بھی قائل ہیں. تو میری بات کا مطلب کہ دین میں دھوکہ کب آیا؟
جب ہم اسپیشلسٹ کے پاس نہیں گئے. تو یہاں بھی میرے بھائیوں آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں پڑھنے کے لیے, آپ موچی کے پاس نہیں گئے. کیوں؟ موچی کے پاس اب تب جاتے جب آپ جوتی سینے کا فن سیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے پڑھنی ہے بیولوجی, آپ نے پڑھنی ہے کیمسٹری, آپ نے پڑھنی ہے فزکس, آپ نے پڑھنی ہے میتھ, آپ نے پڑھنا ہے ڈبل میتھ اسٹیٹ, آپ نے پڑھنا ہے پاک اسٹڈی, آپ نے پڑھنا ہے یہ سارے معاملات. تو پھر آپ ان کے ماہر کے پاس آئے ہیں نا. یہ ایس ایس ہے, کیوں کہتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے, ہر بندہ ایس ایس بن جاتا ہے نا. تو فرق ہوتا ہے, یہ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں اور یہ فزکس کے ہیں, ہم دونوں کو ایک نہیں کہتے. تو کوئی وجہ ہے؟ تو یہاں بھی دین کے مسئلے میں بھی اتھینٹک علماء کے پاس جایا کر. ہر آتے جاتے بندہ جو دین کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دے, خدا کے لیے اس کو اپنے دماغ میں نہ بٹھایا کرے. بس میرے یہاں آنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ دین کے مسئلے کے بارے میں آپ اس طرح راہ چلتے ہوئے اعتماد نہ کریں. اور پھر ایک آخری بات کروں, پھر بات میں کلوز کر رہا ہوں. شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے, مجھ سے تو یہ سوال ہوا ہے, جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں نا کہ علماء پر اعتماد کرو, وہ دین کے ماہر ہیں, تو ہمیں کہتے ہیں دین کوئی مولویوں کی میراث ہے. کہتے ہیں نا کہ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے, پھر ہم مولوی بتائے گا, باقی کوئی نہیں بتا سکتا. بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے, شاید ایسے کہتے ہیں تو میں بھی جواب دیتا ہوں. آپ انہیں کہنا کہ موچی بیٹھ کے کہے کہ میں دوائی دیتا ہوں, نائی بیٹھ کے کہے بھی میں آپریشن کرتا ہوں, میں آپریٹ کر سکتا ہوں, او ٹی بناتا ہوں میں اپنے آپریشن تھیٹر, تو آپ چلے جاؤ گے. اور وہ الٹا کہے بھائی موچی کہے واہ بھائی واہ میڈیکل کو ڈاکٹر کی میراث ہے, میں بتا سکتا ہوں. پدرم سلطان بود میرے باپ کو بہت اچھا علم تھا, آپ مان لیں گے. آپ کسی نائی کے پاس جائیں گے, اسے وہ کہے گا یار میں پتلی سی پتلی چیز بال ہے کیسے کاٹتے ہیں, وہ کاٹ سکتا ہوں, گردہ نہیں کاٹ سکتا. آپ کے دل کے بال درست نہیں کر سکتا, وہ تو بہت بڑی چیز ہے. چھوٹی چیز میں کر لے تو بالکل مائکرو سائز کی, تو اتنی بڑی چیز کو کیوں نہیں صحیح کر سکتا. تو آپ اس کی بات مان کے آپریشن کرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ کہے کوئی او ٹی پر ان سرجنوں کی میراث ہے کوئی, آپ کہیں گے چبل آدمی, اسٹوپڈ مین, دماغ اپنا درست کر. ان کی زندگیاں لگی ہیں او ٹی میں, ان کا ایکسپیرینس ہے, ان کو بڑے بڑے سرجنوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو باقاعدہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دی ہے. وہ غلطی بھی کریں تو تیرے ٹھیک ہونے سے اچھے ہیں, اور تو ٹھیک بھی کر تو ان کی غلطی سے برا ہے. تو بھائی یہ جواب آپ علماء کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ یہی علماء کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ادھر کیوں کہتے ہیں کہ دین میراث ہے مولویوں کی؟ تو بھائی دین لاوارث بھی نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. دین لاوارث بھی نہیں ہے, دین میں گنجائش ہوتی ہے. کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں, ہوتے کچھ اور ہیں. تو مولویوں نے بھی زندگی لگائی ہے, علماء نے بھی اس پر زندگی لگائی. اچھا جواب کیا دیں گے؟ جس مولوی کے پاس جاؤ وہ کہے گا میں سچا ہوں. سارے مولوی لڑتے ہیں, بتاؤ سچے کون ہیں؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں, یہ جو 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے, ایلوپیتھک والے, ہومیوپیتھک والے یا میڈیکل والے, ان سب کی دوائی ہے کہ ایک کہے گا شربت لال پیو اشرف دوا خانے والا, ایک کہے گا جی نہیں اجمل والا پیو. ایک جڑی بوٹی سے علاج کرے گا, ایک حکیم صاحب آپ کی کسی اور دوائی سے علاج کرے گا. اور آپ نہیں فلاں چیز چاہیے تو میڈیکل والا کہے گا نہیں 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 یہ کام نہ کرنا, انجیکشن سے ٹھیک ہوگا. وہ کہے گا نہیں انجیکشن کے معاملے میں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر لڑتے یا نہیں لڑتے؟ بتائیں. اچھا کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کو کہا ہے کہ ہم ڈاکٹروں نے لڑنا شروع کر دیا لہٰذا ہم علاج نہیں کراتے؟ اچھا ایک اور بات بتاؤ, وکیل لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے؟ وکیلوں کا کام ہی لڑنا ہے عدالت میں ٹھہر کے. میں نے LLB کی پریکٹس کی ہے, میرے پیٹی بن بھائی ہیں سارے ایڈوکیٹ, میں بہت اچھی طرح معاملات کو جانتا ہوں. وکیل ہوتے ادھر والا ادھر والے کو, جیسے عام زبان میں کہتے ہیں نا MB ٹھیک کر دو, یعنی ماں بہن ایک کر دو. تو ادھر والا ادھر والے کی MB اور ادھر والا ادھر والے کے معاملہ, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ تو ایک عزت والا شعبہ ہے بھائی. ہمارے بانی پاکستان بھی ایک ایڈوکیٹ تھے, میں سمجھانے کے لیے یعنی ادھر والا ادھر بھی دلائل میں ایک دوسرے کے مقابلہ چلتا ہے. تو کوئی کہے گا کہ 2 وکیل آپس میں لڑتے لہذا عدالت غلط ہے؟ اچھا ایک بات اور, جج کا فیصلہ ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو سیشن کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہے. کیوں؟ آپ کے میرے فنڈامنٹل آف رائٹس ہیں, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن ہمیں دے رہا ہے کہ ہمیں اگر سیشن جج سے اس طرح کا انصاف نہ مل سکے جیسے ہم چاہتے ہیں تو ہم اس کے خلاف باقاعدہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور ہائی کورٹ سے ہمیں ریلیف نہ ملے تو ہم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور سپریم کورٹ کا کوئی پرابلم ہو تو سپریم جوڈیشل کمیٹی جو ہے اس کے پاس جایا جا سکتا ہے.
تو کہاں جائے گا معاملہ؟ تو جب کورٹ کا کورٹ سے اختلاف ہے، عدالت عظمیٰ کا عدالت عالیہ سے، عدالت علیہ کا عدالت ذیلیہ سے اختلاف ہے، وکلاء کا اختلاف ہے، ڈاکٹروں کا اختلاف ہے، تو یہ سارا ٹھیک ہے بھئی، وہ دلائل پر ہیں، ان کے پاس اپنے اپنے ثبوت ہیں، مولویوں کے اوپر کیوں درد سر بنا ہوا ہے کہ یہ لڑتے ہیں تو ہم کسی کی نہیں مانتے؟ یہ ہمیں کس نے دماغ دیا؟ تو بھائی اگر ان کے پاس دلائل ہیں، سیشن جج، ہائی کورٹ کے جج، ہائی کورٹ چیف جسٹس کے جج کے مقابلے میں دلائل اور سننا اور یہ وہ کے معاملات رکھتا ہے کہ ادھر اس پارٹی نے جھوٹ بولا تو اس کے حق میں فیصلہ ہے، یا سچ بولے گی تو اس کے حق میں، تو جب مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، دوسرے کو لکھتے ہیں نہیں ہوئی، تو آپ کہہ دو کہ یہ سوال لے گیا ہوگا تو یہ آیا ہوگا، یہ لے گیا ہوگا یہ جواب آیا ہوگا. یہاں کیوں نہیں کہا جاتا؟ اصل میں مولوی کو صرف بدنام کرنے کی سازش ہے اور کچھ بھی نہیں. ورنہ مولویوں کو اللہ پاک نے بہت پاور دی ہے. مولویوں کے پیچھے چلو گے زندہ رہو گے، آگے بڑھو گے مر جاؤ گے. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، شاید کوئی سمجھے نہیں. مولوی کے پیچھے چلو گے زندہ رہو گے، آگے بڑھو گے مر جاؤ گے. پتہ ہے کیسے؟ زندہ رہو گے، پیچھے ٹھہرو گے جماعت میں ہوں گے تو زندہ ہوں گے، آگے چلو گے تو جو چارپائی مولوی کے آگے پڑی ہوتی ہے 4 تکبیریں، بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مولوی کے پیچھے چلنا سیکھو. بھائی مولوی کی بڑی طاقت ہے. عالم کی طاقت آپ جانتے نہیں ہیں. اور عالم کا مقام، بچہ پیدا ہوا کان میں اذان یہی دے گا، بچہ بڑا ہوگا نکاح یہ پڑھائے گا، یہ فوت ہوگا جنازہ یہ پڑھائے گا. سٹارٹ میں، اینڈ میں اور مڈل لائف میں مولوی ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود ہے. تو آپ اپنے علماء سے خود کو جوڑیں، آپ اپنے معاملات میں خود کو، مولوی کو بھی حق دیں کہ بھائی اگر اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا تو ان کے پاس ہو سکتا ہے پروف ہو دونوں کے پاس. کیوں دونوں کی لڑائی میں آپ نے خواہ سے ڈنڈی پھیر دی سب پر؟ تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا. میخ ٹھوکنے کے لیے ہتھوڑی اور ہوتی ہے، اور ٹانکا لگانے کے لیے سونے کے پائل کو ہتھوڑی اور ہوتی ہے. ہتھوڑی دونوں ہوتی ہیں. لکڑی توڑنے کے لیے ترازو اور ہے، یہاں پر لکڑی تلتی ہے، اور سونا تولنے کے لیے ترازو اور ہے. تبھی تو کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی. یہ اردو کا محاورہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. تو جب یہاں ہم اتنے فرق مان کے بیٹھے ہیں تو میں آپ کالج یونیورسٹی والوں کے پاس یہ درد دل لے کر آیا ہوں، وہاں مولویوں کے لیے بھی کوئی گنجائش چھوڑ دیں، اور پھر ہر مسئلے میں اس کے ماہر کی رائے مانیں. وہ ماہر ہو اس مسئلے پہ، جی بسم اللہ، وہ نہ ہو جی میں یہاں آپ کے بیٹھ کے آپ کو کہوں آپ کے پیریڈ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب جیب میں رکھ. کہتے ہیں نا اپنے معاملات کیپ یور پاکٹ، اپنی اس میں جیب میں رکھو اپنی باتیں. ہمیں نہیں سکھاؤ، یہ ہمارے یہاں کے رولز ہیں، ہم فالو کریں گے تو رہیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں رہیں گے. تو بھائی کیوں میں اس چیز کا ماہر نہیں ہوں کہ آپ کا نظام تعلیم کیسا ہے؟ میں اپنی فیلڈ کا ماہر ہوں، اس میں رائے دے سکتا ہوں. تو اس میں آپ انٹرفیئر نہ کریں، اس معاملے میں نہ کروں تو معاملہ ٹھیک چلے گا. تو یہ 4-5 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، دین کے مسئلے میں اللہ میں مضبوط رکھے. ایک بات آج کی آپ کو سناؤں. آج مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے، یہ ابھی مختوم عبد الکریم نام ہے نا، ان کے گھر ٹھہرے تھے، تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ مولانا، ایک اسٹوڈنٹ نے، شاید پتہ نہیں آپ کی یونیورسٹی کے ہیں، کہنے لگے ہماری یونیورسٹی میں ہمارے استاد صاحب دہریہ بن گئے ہیں، کیمونسٹ ہیں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں آج میں تمہارے خدا سے مل کے آیا ہوں. ابھی بچہ بتا رہا تھا پانی میں مجھے ایک شکل نظر آئی اور تمہارا خدا مجھے یوں کہہ رہا تھا. تو ہم کیا جواب دیں؟ میں نے کہا ان کو کہو رات میں پانی سے گزرا تو مجھے میرا خدا نظر آیا، اور اس نے کہا صبح تیرا پروفیسر جھوٹ بولے گا، اس کے منہ پہ تھپڑ نہ مارنا تو اس کی بات ماننا بھی نہیں. وہ کہے پروف، تو کہ پروف، تو بھی پروف دے دے، میں بھی دے دوں گا. تو اتنا ہنسا وہ لڑکا. میں نے کہا کوئی دہریہ ہم سے ذرا آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے تو دیکھے، ہم بھی بات کرتے ہیں، ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں. ایک دن پروفیسر نے کہا کہ میں نے رات خواب دیکھا تمہارے اللہ نے ایسا کہا. اسے کہا 2 دن پہلے میری اماں نے خواب دیکھا کہ تمہارا پروفیسر، تیرے شاگرد، تیرے بیٹے کا پروفیسر جو ہے جھوٹ بولے گا، اس کو یوں کہنا. تیرے پاس پروف، میرے پاس پروف. جب قرآن حدیث کی بات ہی نہیں کرنی، عقلیات کو پیش کرنا، تو ہم کوئی بے عقل ہے؟ ہم عقلیات پیش نہیں کر سکتے. ہم کو روٹی کو چوچی کہہ کر یونی والا بنا کے کان میں ڈالتے ہیں، ہم ہی منہ میں ڈالتے ہیں بھائی. تو یہ الٹے سوال کا الٹے جواب ہوتا ہے. تو اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی بھائی، جو ہوتی ہے وہ کرنے والی ہوتی ہے. اور اس طرح بات کریں، اس طرح معاملہ پیش کریں کہ دوسرے کو بھی اس کا حق دیں. اور کالج یونیورسٹی میں خصوصاً ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکو بیٹھے ہوئے.
مدرسے والے کے پاس بہت کم آئیں گے, انہیں پتہ ہے وہ دلائل جانتا ہے, وہ قرآن حدیث کی آیت پڑھ کے ٹھک کوئی نہ کوئی کو کافر مسلمان بنا دے گا, ٹھیک ہے نا, کسی ایک نتیجے میں لے آئے گا. لیکن ان لوگوں کے پاس دین کا درد تو ضرور ہے, لیکن دین کا واضح علم نہیں ہے, تو ان کو خراب کرنے کے لیے ترتیب ہونی چاہیے. مجھے کالج کا لڑکا ملا, میں بات سنا کر بات ختم کر رہا ہوں, آپ کا ٹائم ویسٹ تو نہیں ہو رہا؟ آپ کہیں گے سنا کے ختم کہتے ختم کرتا نہیں ہے. تو کالج کی بات, جی اچھا جزاک اللہ, کالج کی بات سنا کر ایک بات عرض کرتا ہوں. مجھے ایک بار ایک کال آئی ہے, آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی محنت ہو رہی ہے ہماری یونیورسٹیز کے لڑکوں پر. میں نے فون سنا ہے, وہ مجھے بندہ کہتا ہے کہ محترم آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں, سم کا نمبر. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ اسکرین پہ دیکھیں, جو ڈسپلے دیکھیں نا, جو آپ کو میرا نمبر شو ہو رہا ہے, آپ کو اور میرا نمبر سیم ہے. میرا نمبر ہے نا 0399898709, اس کا تھا 0345998709. اس نے کہا جسٹ کوڈ کا فرق ہے, نمبر سیم ہے. میں آپ کو 3000 روپے دوں گا, یہ آپ سے مجھے بیچ دیں. یو فون کا بھی میں رکھ لوں گا اور ٹیلی نار کا بھی رکھ لوں گا, دونوں کا سیم ہوگا نمبر. میں نے کہا بھائی آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں, آپ مجھے بیچ دیں, میں آپ کو 5000 دوں گا. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا تم خرید رہے ہو کہ سیم نمبر ہے, تو میں بھی خرید سکتا ہوں کہ میرا بھی سیم نمبر ہے, مجھے دے دو. مجھے کہتے ہیں واہ زبردست آنسر, کیا کرتے ہو؟ اچھا میری ایک عادت ہے, میں نے کبھی اپنے کالج یونیورسٹی کو اپنے انٹروڈکشن میں نہیں رکھا. میں اپنے تعارف میں کہتا ہوں بھی میں مسجد کے مصلی کا مولوی ہوں, میں صف پہ بیٹھنے والا ہوں, چٹائی پہ بیٹھنے والا ہوں, مسجد میں ہوں. تو میں نے کہا میں مسجد کا مولوی ہوں. اس نے کہا اوف مسجد کا مولوی اور اتنا اچھی گفتگو, آپ سے ملاقات کرنی چاہیے. میں نے کہا ویلکم, آپ آئیے, ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہماری ملاقات ہوئی اسی گپ شپ پہ. مجھے نہیں معلوم وہ لڑکا کیا ہے. وہ آیا, بڑی اچھی سوٹڈ بوٹڈ, بڑا خوبصورت, بڑی جوان لہیم جسیم آدمی ہے. بیٹھے ہیں, کیا نام ہے؟ میرا نام علی ہے. اچھا کیا کرتے ہیں؟ میں ICIT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا واہ آپ تو ICIT میں آ گئے. تو میں نے کہا میں اس فیلڈ کو بہت اچھا. انہوں نے کہا چلو ہم نے کو 2-4 چیزیں آپس میں ایک کر لی. ہماری میٹھی اور پیاری سریکی زبان میں کہتے ہیں نانی دی ننوک ہک کیتی سے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نانیاں آپس میں ملا لی. تو باتوں میں اس نے کہا کہ سر کوئی اجازت ہے میں کوئی 1-2 سوال اور بھی پوچھ لوں؟ میں نے کہا جی آپ پوچھ لیں. جام شورو یونیورسٹی سندھ کے دوستو, اللہ جانتا ہے, اس نے سوال کیا اور میں حیران ہو گیا کہ یار یہ لڑکا بظاہر یوں بھی نہیں لگتا کہ اس کو آخری قرآن کی 10 صورتیں بھی آتی ہوں گی, اس کو سورت قریش اور سورت الفیل کا فرق بھی آتا ہوگا, اور یہ پوچھ رہا ہے. پتہ ہے وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ سچے بندے کے راستے پہ چل کے بندہ جھوٹا بن سکتا ہے؟ نہیں, سچا بن سکتا ہے. اچھا تو نیک کے راستے پہ چل کے نیک بن سکتا ہے؟ جی نیک بن سکتا ہے. شہید کے راستے پہ چل کے شہید بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے. اچھا برے کے راستے پہ چل کے بندہ برا بن سکتا ہے؟ ہاں جی برا بن سکتا ہے. تو کہا پھر نبی کے راستے پہ چل کے بندہ نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ لو جی وہ مرزائیت اختیار کر چکا تھا, قادیانی تھا. تو حیران ہو گیا. میں نے کہا یار ICIT والی کوئی ٹیکنالوجی بتا کہ اس طرح موبائل اور اس طرح سافٹ ویئر, اس طرح ہارڈ ویئر, یہ چکر اور وہ چکر, کوئی اپلیکیشن بنا لے. کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اپلیکیشن نائی دیکھی ہے, ایک ایپ آئی ہے, یار کیا بات, 13 سال کا لڑکا غالباً ہمارے کراچی کا ہے, اس نے گونگوں کے لیے ایک ایپ بنائی ہے. گونگا آدمی وہ انسٹال کر لے, شرط پڑھا لکھا ہو, انسٹال کر لے موبائل میں, وہ ایک بٹن کو دبائے گا, مجھے بھوک لگی ہے تو وہ آواز آئے گی موبائل سے, مجھے بھوک لگی ہے, کھانا آ جائے گا. مجھے پیاس لگی ہے, میرے سر میں درد ہے, میرے پاؤں میں درد ہے, میرے گردے میں درد ہے, میرے دل میں درد ہے, میرا پیٹ خراب ہے. اچھا ادھر بات سنو, ادھر دیکھو, دائیں اٹھاؤ بائیں اٹھاؤ, پوری ترتیب. وہ پیرالائز ہو جائے تو مجھے سیدھے کروٹ لیٹا دو, مجھے الٹی کروٹ لیٹا دو, پوری ترتیب. 13 سال کا لڑکا. میں نے کہا کیا بات ہے. تو میں بھی اس طرح کی, اس زمانے میں تو بات میرے سامنے نہیں تھی. میں نے کہا جی تو اپنے فیلڈ میں کوئی کر کے دکھا, بھائی میں نے یہ کیا ہے, تو ہم مولویوں کے فیلڈ میں ٹانگ اٹکا رہا ہے. لیکن اب جواب تو دینا میرے سر ہو گیا تھا نا. تو میں نے اسے کہا جی بات تو ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. تو کہتا ہے پھر مولانا جب نبی کے راستے پہ مرزا صاحب چلے تھے تو اللہ نے انہیں بھی نبوت دے دی تھی,
تو آپ کے مولوی اب نیور مائنڈ کر کے نا میرا دماغ بنا، ناراض نہ ہونا، یہ آپ کے مولوی اس کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس میں نے آپ سے اس لیے سوال کیا ہے، آپ سے بات شیئر کی ہے کہ آپ تو بہت اچھی میں آپ جسے کہتے ہیں نا اسمائلنگ فیس آپ پیش کر رہے ہیں اور ہنستے مسکراتا چہرے میں، تو آپ سے شیئر کیا، ورنہ مولوی تو مجھے کافر کہیں گے مار دو، یہ کر دو، تو آپ سے میں نے شیئر کی. ٹھیک ہے، آنسر ہے تو ہاں کر دیں، نہیں ہے تو نہ کر، یعنی الٹا میرا ابا بھی بن رہا ہے. میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہمارے مولویوں کو ایسے نہیں کیا. پہلے تو میں نے اسے امپریس کیا نا، اچھا بھلا کہ میں واقعی ختم ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی جو. آپ یاد رکھیں دلیل جلدی نہ دیا کریں. دلیل اور روٹی پکانے میں ایک چیز کامن ہے، روٹی اس وقت توے پہ ڈالتے ہیں جب وہ گرم ہو چکا ہو، آگ لگ کے گرم ہو چکا ہو. ٹھنڈے توے میں روٹی ڈالیں گے روٹی ضائع. دلیل بھی اس وقت دے کہ اگلا سمجھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے ذلیل کر چکا ہوں، پھر دلیل دے کہ اگلے کو ذلیل کر دیں. یہ کامن ہے اس میں، وہ پورے ٹائم پر دلیل دیتے ہیں، جلدی نہیں دیتے. میں نے کہا واقعی ہمارے مولوی میں یہ غلطی ہے، آپ نے بہت اچھا سوچا، زبردست دماغ آپ. اچھا وہ اندر سے خوش ہو رہا ہے، جی بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا مرزا صاحب چلے تھے اس لیے نبی بنے؟ اچھا یہ بات تو پہلی بار سامنے آئی. کہتے ہیں ہاں مول صاحب اب مجھے سورس بتا رہا ہے کہ میرا رابطہ ہے کینیڈا میں ہے، سرمد ہے وہاں ٹورنٹو میں ہے، وہ قادیانی ہے، وہ ہمارا اس کو کہتے ہیں مربی، وہ میرا ٹیچر ہے، مجھے یوں سمجھاتا ہے، یہ ترتیب ہے، وہ ترتیب ہے، پوری لائن دین رکھ کے وہ مجھے کنوے کر رہا ہے کہ میں قادیانی بنوں. میں نے اسے کہا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی. کہتے کیا؟ میں نے کہا صرف نبی کے راستے پہ چل کے مرزا صاحب نبی بنے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ کیوں نہیں بنے؟ اب تو بچے کے ہاتھ کے طوطے بھی اڑ گئے اور طوطیاں بھی اڑ گئے. میں نے کہا اگر میں یہ کہہ دوں علی کہ میں اللہ کے راستے پہ اللہ بن گیا ہوں چل کے، لہٰذا میں نے تیرے نبی کی نبوت کو کینسل کر دیا، وہ مانے گا؟ مجھے کہتے آپ اللہ کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہ رسول اللہ کیسے بن سکتا ہے؟ مرزا صاحب کی تو بڑی باتیں تھی. میں نے کہا میرا کوئی تھانے میں نام لکھا ہوا ہے، میں نہیں ہوں، میں نہیں بن سکتا، میں بن گیا ہوں. اچھا میں نے کہا تو نبی کے راستے پہ چلتا ہے تو خود نبی بن جا. 1400 سال بعد مرزا نبی کے راستے پہ چلا، نعوذ باللہ نبی بن گیا. تو مرزا 1909 میں مرا ہے، آج 2009 ہے، مثال ہے. 100 سال میں کوئی اور تمہارے اندر نبی کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے کہ وہ بھی نبی بن جائے. تمہاری ملت مرزائیہ میں اور کوئی نہیں. اس طرح میں نے سمجھایا. ایک لمبی بات ہے. اللہ پاک جل شانہ کے واسطے سے اس نے ہمیں اپنے استاد سے ملایا، اس کے استاد سے بات ہوئی اور اس نے استاد کو چھوڑا اور لڑکا کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں کہ کالج والے کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، اس کے دین پہ ڈاکہ ڈالنا بہت آسان ہے اور لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں. اختر شیرانی داڑھی کاٹتا تھا، شاعر تھا، نظمیں پڑھتا تھا، مشاعرے پڑھتا تھا، نماز وغیرہ کی اتنی کوئی فکر نہیں تھی، 100% دنیا دار تھا. اور کبھی کبھی شراب کے جام بھی پیک لگا جاتا، وہ آؤ بھائی چیز یوں کریں اور پی جائے، پوری ترتیبیں ہوتی اس کی. تو ایک مشاعرہ پڑھ رہا تھا. اب دیکھیں بظاہر تو گناہ گار ہے، داڑھی کاٹی ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ سے محبت اس کے دل میں موج زن ہے. مشاعرہ پڑھتے ہوئے شراب کے جام لگا رہا اور اسے نشہ چڑھ گیا، اچھا بھلا پورا جسے کہتے ہیں نا ٹن ہو گیا، شعر پہ شعر، شعر پہ شعر، شعر پہ شعر. تو ایک بندے نے اٹھ کے کہا واہ تیری شاعری کیا بات ہے، زبردست، مکرر دوبارہ پڑھو. جب وہ پوری مستی میں آیا تو ایک بندے نے اس سے کہا بھائی اگر علامہ اقبال تیرے مقابلے میں شعر پڑھتا تو پڑھ سکتا. اس نے کہا جائے چھڈو، کیا بات ہے، اقبال تو میرا سرانہ اٹھا کر میرا نوکر بن کے چلتا. لوگوں نے کہا واہ یار بڑی لمبی چھوڑی ہے اس نے، تو پکا جہاز بنا ہوا ہے. ایک اور نے کہا اچھا علامہ اقبال تو اس صدی کے شاعر تھے، اس کا حشر تو نے یہ کیا. مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ نے اسد اللہ غالب کو پڑھا ہوگا، بی اے لیول والے تو اسد اللہ غالب کو زیادہ اچھا جانتے ہیں. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ہے نہیں؟ مرزا اسد اللہ غالب میرا بھی فیوریٹ شاعر ہے یار. لوگ کہتے ہیں اہل تشیع تھا، میں نے اس کا حوالہ پڑھا کہ تراویحاں پڑھتا تھا ایک بندے کے پیچھے. میں نے کہا پھر کیسے اہل تشیع تھا. چلو بہرحال جو بھی ہو. تو کسی نے کہا مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا اسد اللہ غالب ہم نشے میں تھا نا، وہ آج ہوتا تو میری جوتیاں اٹھا کر میرے پیچھے چلتا. اب کشت زفران ہو گئی، ہاں ہم محفل بن گئی. انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہے.
ایک وہاں ظالم بیٹھا ہوا تھا یہ مرزائیوں میں بھی، اس نے کہا آج موقع ہے اس کے ایمان کو کھینچ لو، اور اس سے کھڑے ہو کے پوچھو کہ آج تیرا نبی ہوتا تیرے مقابلے میں شعر پڑھتا؟ اس کی خام خیالی تھی کہ یہ آج نشے میں تو بیٹھا ہے، داڑھی بھی کاٹے ہوئے ہے بھی گناہ گار، کوئی اتنا دین کے ساتھ ریلیشن بھی نہیں ہے، یہ سوال کرو اور اس کا ایمان تو کیا، پھر اس کو اپنے طرف لے آؤں گا۔ تو وہ کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ اختر شیرانی تیرے شاعروں کی کیا بات ہے، تو بڑا شاعر ہے، تیری شعروں کی کیا بات ہے، واقعی اقبال اور اسد اللہ غالب تیرے مقابلے میں نہیں آ سکتے تھے۔ میں نے کہا ہاں پوچھ، اور کیا پوچھ رہے؟ انہوں نے کہا اگر آج تیرا نبی تیرے سامنے ہوتا تو وہ کوئی شعر پڑھ سکتا یا تو اس سے زیادہ شاعر ہوتا؟ جب اس نے سوال کیا نا اور اس کو ایسے شوق لگا، اس نے جام نیچے رکھا اور آنکھوں سے ایسے نشہ اترا، آنکھیں سرخ، اور یہ پیالہ اٹھایا اور اس کے منہ پہ دے مارا، چھلانگ لگائی اسٹیج سے اس کو پکڑنے کے لیے، دوڑا، مشاعرہ ختم، پھینک دیا مائک شاعر کا، اسٹیج ختم، دوڑا، اب وہ آگے اور یہ پیچھے، وہ اس نے جا کے آخر میں اس کو دبوچ لیا اور مارتا جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو ہے اور روتے ہوئے کہتے ہوئے ظالم میں گناہ گار ضرور ہوں، اللہ میرے ہاں گناہ ہے، میں شراب پیتا ہوں، میری شکل نبی والی نہیں ہے، لیکن ایک رشتہ مجھے اپنے نبی سے محبت والا ہے، مجھے کل قیامت میں امید ہے کہ رسول پاک علیہ السلام میری سفارش کریں گے اور میرے گناہ معاف کریں گے، اللہ سے کہیں گے اس ایک امید پر میں حضور سے محبت کر کے اپنے رشتہ ایمان کو جوڑ کے بیٹھا ہوں، تو ظالم میرا وہ بھی توڑنا چاہتے ہو بے ایمان، میں کل قیامت میں بے اثر ہو جاؤں۔ تو دیکھو اپنے نبی سے محبت دنیا دار آدمی کو بھی ہوتی ہے، ہم کوئی دعوے دار نہ بنے بھی ہمارے چہرے پہ داڑھی اور ہمارے سر پہ ٹوپیاں اور پگڑیاں، اور ہم ہو سکتا ہے ان اداروں میں بیٹھنے والے کے دل میں حضور سے محبت اس مولوی سے بھی زیادہ ہو۔ تو بھائی ہمیں یہ بات چاہیے کہ ہم اپنی اس ایمان کی محبت کو صحیح جگہ معاملہ چلائیں، صحیح جگہ، اوریجنل جگہ سے دودھ لیتے ہیں جو پانی نہیں ڈالتا، اچھی جگہ سے گوشت لیتے ہیں، اور مرچوں کا وہ پیکٹ لیتے ہیں جس میں اینٹیں کوٹی ہوئی نہیں ہوتی، صاف ستھری ہوتی ہیں، تو بھائی دین بھی وہی لیجئے جو صاف ستھرا ہو۔ اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، اللہ ہمیں دین پہ عمل والا بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی کریں سوال۔ میرے دو سوال ہیں، ایک تو آپ نے کمیونسٹ کی بات کی، دوسرا آپ کے بیان، آپ اس پہ سوال کریں زیادہ اچھا جی۔ مجھ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک سنا ہے قصہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب وہ امام مالک سے ملنے آتے ہیں تو امام مالک در سے دورہ حدیث کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ امام شافعی بیٹھ جاتے ہیں نا، اپنے ہاتھ پہ لکھتے ہیں وہ حدیثیں، تو وہ جب سارے اٹھ جاتے ہیں پھر امام مالک ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا لکھ رہے تھے، آپ کے پاس پین اور کاغذ تو نہیں تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری حدیثیں یاد ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے یادداشت کی بات کی کہ سارے ذہین ہوتے ہیں یا تو پاگل ہوتے ہیں یا تو سارے ذہین ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ مطلب امام شافعی نے 100 حدیثیں سنی اور ان کو یاد ہو گئی، تو ہم جب علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ان کے علم کی چاہ تھی۔ آج بھی اتنے طالب علم ہیں جن کو علم کی چاہ ہے، ان کو یاد کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا نام؟ محمد، ماشاء اللہ، کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ بھی آئی ٹی میں ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، فائنل ایئر میں آئی ٹی میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے حفظ کیا ہے۔ بھائی محمد سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا یہ بندہ پاگل ہوتا ہے اور یا ذہین ہوتا ہے، درمیان والی کوئی چیز نہیں ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 100 حدیثیں فوراً امام مالک سے سن کے یاد ہو گئی تھی، تو ہمیں ایسی یاد کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے مولویوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں امام شافعی کو علم کی چاہ تھی۔ یہی سوال ہے۔ اگر بات یہی ہے تو یہ بھی میری تائید کی ہے۔ کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو اتنا جانچ لیا تھا کہ میں یوں یاد کر سکتا ہوں، ہم نے نہیں جانچا، ہم نے یوں پیمانہ نہیں رکھا۔ دیکھو میری بائک 130 پہ چل سکتی ہے لیکن میں اسے 40 پہ چلا کے بیٹھا ہوں، تو بھائی میرا دماغ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح چل سکتا ہے۔ امام شافعی کا 1.25 کلو اور میرا 0.25 کلو نہیں ہے، اللہ نے برابر کا دماغ ہمیں دیا ہے۔ اس نے صلاحیتوں کی سپیڈ کے میٹر گھما کے دیکھ لیا تھا، ہم نے نہیں گھمایا،
بس مسئلہ یہ ہم آج بھی یاد کر سکتے ہیں. ہم تھوڑا آگے نکلیں, ہم خود اعتمادی لے کر آئیں. دیکھو بھائی کہتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں, 6666 کم و بیش آیات ان کو یاد ہیں, 114 صورتیں ان کو یاد ہیں, 540 رکوع یاد ہیں, 7 منازل یاد ہیں, 30 پارے یاد ہیں. تو اتنے زیادہ زبر زیر کی غلطی بھی حافظ نہیں کرتے, اس میں اتنا بھی احتیاط ہوتا ہے. تو ان کو کتابیں یاد کیوں نہیں ہوتی؟ تو ان کے واسطے سے آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی اور ہمارے ویورز اور ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے دماغ کی صلاحیتیں آگے چلانی چاہیے. امام شافعی پہ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے, لیکن ہم چلنا چاہیں تو ہم چل سکتے ہیں. اب پتہ ہے ہمیں یاد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو بھائی نے بات کی, اس حصے کا جواب بھی سنیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا خود جواب دیتے ہیں کہ میری ذہانت کیسے بنی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ شروع میں نے اپنے آپ کو کن ذہن سمجھا ہوا تھا, پھر میں نے اپنے استاذوں سے یہ بات پوچھی. امام شافعی ایک شعر میں کہتے ہیں اس لفظ کو, کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. میں نے اپنے استاذ وکیع بن جراح سے پوچھا رحمہ اللہ. امام شافعی کہتے ہیں یہ امام ونیفہ کے شاگرد ہیں وکیع بن جراح, جو امام شافعی کے استاذ ہیں. میں نے ان سے پوچھا الی سوء حفظی, میرا حافظہ قوی نہیں ہے, میری ووکیبلری کا مسئلہ ہے, میرے مائنڈ کی, میرے دماغ کے, میرے حافظے کا مسئلہ ہے, مجھے کوئی ذخیرہ الفاظ چاہیے, میرا دماغ کمزور ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی, اس نے مجھے دوائی دی. کون سی؟ الی ترک المعاصی کی دوا یہ ہے کہ تو گناہوں کو چھوڑ دے, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. مجھے نسخہ دیا, مجھے وصیت کی, نصیحت کی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر فرمایا فإن العلم نور من الہی, یہ جو علم ہے یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی, اور اللہ یہ نور کسی گناہگار کو نہیں دیتا. اگر ہماری دماغی صلاحیتیں تیز بھی ہو جائیں تو کوئی گناہ, بد نظری, کوئی موبائل پہ دیکھ کے کوئی ادھر ادھر کسی حسینہ جمیلہ کے چکر میں ہم نے خود کو اس حد تک اس پتلی گلی میں گھسا لیا ہے کہ دماغ میں پھر یاد نہیں رہتا, پھر بھول جاتی ہے چیز. تو اس لیے ہماری یہ صلاحیتیں کم ہیں. اگر ہم گناہ کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ صلاحیتیں بڑھ جائیں گی. نیکسٹ. جی 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 صاحب, ہم جب وہ ابھی آپ نے کہا کہ ہماری بد نظری ہو جاتی ہے, پھر ہم سے زیادہ بد نظری تو وہ گورے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی کمیونسٹی ہم سے سوال کرتے ہیں, ظاہر ہے کمیونسٹی پڑھتے ہیں تو وہ ملتے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں نا, ہم زیادہ اللہ کے نزدیک ہیں, تو ہم دنیا کے حیثیت سے دیکھا جائے کہ ان کے ملک بھی صاف, ان کی گلیاں صاف, ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن سب کچھ بہت اچھا. ہم جو جنتی ہیں, جو ہماری لگژری لائف ہوگی, ہمارا یہ ہے کہ بھائی مطلب وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں, کچروں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر یہ ہماری عزت ہے کہ مسلمان تو آج ذلیل ہے نا دنیا میں. تو کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہیں ہیں؟ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں, ہم اگر کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم پیچھے کیوں ہیں اور گورے آگے کیوں ہیں, حالانکہ گناہ گاری میں وہ زیادہ آگے ہیں نا, بد نظری میں وہ زیادہ آگے ہیں, تو وہ آگے کیوں ہیں دنیا میں, وہ باعزت کیوں ہیں اور ہم پیچھے کیوں ہیں؟ تو عالم ہاں وہ زیادہ ہے. تو عالم کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ ہاں. بھائی محمد کا سوال بہت اچھا ہے, اور یقین مانے یہ سوال ہو رہا تھا اور اللہ پاک جل شانہ میرے دماغ میں جواب ڈال رہے تھے. اس کا جواب حدیث پاک میں. بھائی کہہ رہے ہیں اگر گناہ گاری سے دین ذہنیت کم ہوتی ہے تو گوروں کی ذہنیت ہم سے زیادہ کیوں ہے؟ وہ تو یقیناً ہم سے زیادہ اللہ کے نافرمان ہیں. اس کا جواب حدیث پاک میں ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا مؤمن کے لیے آزمائش کے طور پہ بطور جیل, بطور قید خانہ ہے, اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. تو وہ کافر ہے, اس کی صرف دنیا ہے. تو اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس کو دماغ دیا ہے, اور اس کی گناہ کی وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر نہیں آ رہا. اثر دنیا کے لحاظ تک ہے, دنیا کے لحاظ سے اس کا دماغ چل رہا ہے. آخرت میں اگر عقل مند ہوتا تو اللہ کو سوچ نہ لیتا. آخرت کے لحاظ سے وہ بدھو ہے, آخرت کے لحاظ سے اسٹوپٹ ہے, آخرت کے لحاظ سے وہ زیرو ہے, لیکن دنیا کے لحاظ سے اونچا ہے. کیوں؟ انہیں آخرت میں جنت نہیں ملنی. دنیا میں جو کرنا ہے کرو, تمہیں دنیا جنت ہے, آخرت میں تمہارا عذاب ہے. اور ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے لیے دنیا بطور قید خانہ ہے. اسی وجہ سے ہم اچھائی کریں گے تو بھی اس کا اثر آئے گا, برائی کریں گے تو بھی اس کا اثر آئے گا. ٹھیک ہے, چلو کوئی اور.
آ جائیے. دعا کرتے وقت وسیلہ مانگنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا جو ولی ہو اس کے بارے میں؟ تو دعا کرنے کی 2 ترتیبیں ہیں. نمبر 1، وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں، اے اللہ مجھے پیغمبر کے وسیلے سے چیز عطا فرما دے، ولی کے وسیلے سے عطا فرما دے، نبی کے وسیلے سے، صحابی کے، اہل بیت کے وسیلے سے، تو یہ جائز ہے. دوسرا طریقہ بغیر وسیلے کے، اے اللہ تو مجھے خود عطا فرما دے، تو بھی جائز ہے. وسیلہ دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وسیلے کے ساتھ دعا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم وسیلہ پیش کریں گے کہ اے میرے مولا ہمیں حضور کے وسیلے سے یہ چیز دے دے، تو اس بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 89، یہ 10ویں رکوع میں ہے سورۃ البقرہ کے پہلے پارے میں. رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا کہ جو پچھلی امتوں کے لوگ تھے، اگر ان کو کافروں سے جہاد لڑنا پڑتا، قتال کرنا ہوتا، جنگ ہو جاتی، لڑائی کی نوبت آتی، تو تورات، زبور، انجیل اور صحائف کے ماننے والے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیتے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ دینا جائز ہے، آپ وسیلہ دے سکتے ہیں. رسول اللہ کی دنیاوی زندگی میں بھی صحابہ وسیلہ دے کر مانگتے تھے، بعد میں ہو تب بھی جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ. بلکہ نبی تو نبی کے علاوہ بھی وسیلہ جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تو حضرت عباس کا وسیلہ حضرت عمر نے لفظوں سے دیا کہ اے میرے مولا ہم پہلے آپ کے نبی کا وسیلہ دیتے تھے، آپ بارش برسا دیتے، اب ہم میں نبی پاک کے چچا موجود ہیں، ان کے وسیلے سے بارش دے دے. کہتے ہیں بارش آ گئی. اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی. نمبر 1، حضرت عمر نے بارش مانگی ہے دنیا والوں کے لیے، تو اس لیے دنیا والے کا وسیلہ دیا. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ بھی جائز مانا اور حضور پاک کے علاوہ بھی وسیلہ جائز مانا. ورنہ لوگ سمجھتے صرف حضور کا جائز ہے، تو حضرت عباس کا بھی مانگا کہ ان کا حضور پاک علیہ السلام سے رشتہ داری کا تعلق ہے، تو وسیلہ بھی جائز ہے اور یہ دعا بھی جائز ہے. آ جائیں. میں کہہ رہا ہوں یہیں سے سوال چلو کریں. سر آپ نے ایکسپرٹ کہا تھا کہ کسی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، یعنی وہ بات ہوتی ہے دنیاوی معاملے میں، ایکوائرڈ نالج میں. ایکوائرڈ نالج میں تو ہر کوئی ایکسپرٹ ڈھونڈتا ہے کیونکہ وہ ایکوائرڈ نالج ہے. اور جو ریویل نالج ہوتی ہے جیسے وحی کا علم، اس میں وہ تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے دیا ہے نا، وہ خود کہا کہ ہم نے دین آپ کے لیے آسان کر دیا ہے. ہدایت کا راستہ یہی ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نا شکری کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکوائر نالج میں تو ایکسپرٹ کسی کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ریویل نالج ہے اس میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ تو ہمارے ہاں قرآن اور حدیث ہے. اس سے زیادہ تو ایکسپرٹ کوئی نہیں آج تک صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو ہم یہ اس سے بھی زیادہ کیا ہم ان جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یا عالم حضرات ہیں ان کو مانیں یا قرآن اور حدیث کو اگر ہمیں سمجھ آتی ہے تو ڈائریکٹ فالو کریں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. آپ کے اس طرح کے سوالات آئیں گے نا تو میں جواب بھی آپ کو بہت اچھے عرض. میں اب بھائی کا سوال تھوڑا سا آپ کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں. میں اگر آپ کی ترجمانی ٹھیک کروں تو آپ ہاں کہنا، ورنہ پھر مجھے ٹوک دینا. بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم میں تو اختلاف مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، 2 رائے ہو سکتے ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہے، زیادہ ماہر ہے، کم ماہر ہے. لیکن دینی علوم جو وحی الہی ہے اس میں ماہر نہ ماہر کی کیا بات ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. یہی فرمانا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دینی علوم واقعی آسان ہے، لیکن کیا آسان ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن سے نصیحت پکڑیں اس لیے آسان ہے. قرآن کے ماہر بن کے بتائیں یہ بھی آسان ہے. تو نصیحت کے لیے آسان ہے، ماہر بننے کے لیے بہت مشکلات آپ کو گزرنے پڑیں گے. وہ مشکلات کیا ہوں گے آؤ میں بتاتا ہوں. ایک لفظ ہے، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. کون سا مطلب لیا جائے؟ کون سا لیا جائے؟ قرآن کریم میں بھی ایسے کئی الفاظ موجود ہیں جن کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. کون سا مطلب؟ مثلا مثال دیتا ہوں.
यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा पारा नंबर 2। रब्बे कायनात ने फरमाया कि जिस औरत को तलाक हो जाए वो 3 कुरू इद्दत गुजारे। कुरू का माना होता है तोहर यानी औरत की पाकीज़गी के दिन। कुरू का माना होता है हैज़ यानी डेज ऑफ द मेंसेस, औरत के वो दिन जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़ती। तो अब बताएं औरत 3 कुरू इद्दत गुजारे यानी हैज़ के दिनों में या 3 तोहर इद्दत गुजारे पाकी के दिनों में। अब फैसला करें, है तो वही का इल्म। अब जब अरबी जुबान में इसके दोनों माने हो सकते हैं तो अब वो क्या माना है, इसका क्या मतलब है, ये कौन बताएगा? ये पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा और पैगंबर की अहले बैत बताएंगे कि हमने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या समझा। ठीक है, या वहां से मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा फिर हम दोनों तरफ से दलाइल देखेंगे कि अगर हैज़ माना ले तो क्या नुकसान और क्या फ़ायदा, और तौर माना ले तो दीन के किस बात पे अमल होता है, किससे छूटता है। तो दोनों तरफ से दलाइल होंगे। इसी तरह इख्तलाफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी हो गया। सही बुखारी की सही हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवज्जो रखना, लिसन, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युसल्लियन्ना अहदुकुमुल असर इल्ला फ़ी बनी कुरैज़ा। मेरे साहबा मैं बनु कुरैज़ा जा रहा हूँ, तुम फौरन मेरे पीछे आओ, बनी कुरैज़ा पहुंच के मेरे साथ नमाज असर पढ़ो। फौरन सहाबा करम चल पड़े। फ़अदरक बअज़ुहुम तरीक़ल असर, बाज़ सहाबा करम कहते हैं जब हम दरमियाने रास्ते में थे असर की नमाज का टाइम हो गया। आधों ने कहा भी पढ़ो, पहुंचते पहुंचते नमाज निकल जाएगी, और आधो कहने ला नुसल्ली हत्ता नाती, हम क्यों पढ़े, हुजूर ने फरमाया था उधर आकर पढ़ो। तो जो कह रहे थे पढ़ो, इनकी दलील ये थी कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जल्दी आने का ज़रूर फरमाया, लेकिन ये तो नहीं फरमाया था कि तुम्हें इतनी देर हो जाए कि नमाज करो, नमाज ही छोड़ दो, लिहाजा मैं नमाज नहीं छोड़ता, हम नमाज पढ़ेंगे। और जो कह रहे थे उधर जाके पढ़ेंगे, उनकी दलील थी कि जब हुजूर ने कहा यही है कि उधर आओ तो हम क्यों इधर पढ़ें। अब ये दोनों हुजूर पाक के पास पहुंचे, आधे ने पढ़ा मजमे ने और आधे मजमे ने नहीं पढ़ा। फलम युअन्निफ वाहिदम मिनहुमा, हजरत इमाम बुखारी सही हदीस लाए हैं, फरमाया हुजूर पाक ने फरमाया दोनों ठीक हो। अब गुंजाइश मिलती थी ना, स्पेस मिलता था, तो हुजूर ने दोनों को ठीक कहा। तो यही दीन के मसले में अगर इख्तलाफ आ जाए तो फिर दूसरे पर कुफ्र का फतवा न दें। गुंजाइश मिलती हो तो इमाम वनीफा भी ठीक है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी ठीक है, तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, जहाँ 100% मसला वाज़ेह है कुरान करीम से, जैसे ये आसानी की बात करते हैं अल्लाह एक रिसालत माब आखिरी नबी आया, नबी नहीं आएगा, फलां फलां, इसमें भी कोई डंडी मारे तो वो गलत कर रहा है, वो मौलवी होकर भी शैतान बना हुआ है, वो दीनदार नहीं है, वो दीनदारी के लिबादे में छुपा हुआ बेईमान भेड़िया है। वाज़ेह मस, हाँ जहाँ गुंजाइश मिलती है वहाँ पर मौजूद है। नंबर 2। नंबर 3, ये कह रहे हैं हमें सहाबा कराम की तशरीह की ज़रूरत क्या है जब कुरान और हदीस वाज़ेह हो गए। भाई फिर भी तशरीह की ज़रूरत है। क्यों? कुरान और हदीस में हमें लिखी हुई बातें मिली हैं और सहाबा कराम ने उन्हें अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तो सुना हुआ और है, देखा हुआ और है, और पढ़ा हुआ और है। मैं आपको मिसाल देता हूं, सुने। मोबाइल आ गई, ये मैं लिख के दे दूं मोबाइल आ गई, भाई आपका नाम इमरान, क्या कहेगा मोबाइल आ गई, यानी मोबाइल मिल गई, और आपका नाम उकाशा कहेंगे मेरी मुराद तो थी पुलिस वाली मोबाइल आ गई, और ये कह रहे हैं सेल फोन आ गई। अब मोबाइल के दोनों माने, अब पुलिस वाली मोबाइल है या सेल फोन वाली है। अब इन लफ्ज़ों को फैसला कौन करेगा? वो करेगा जो कहेगा जो मुफ्ती साहब अब मोबाइल की बात लिख रहे हैं तो कौन सी, मैं देख रहा था मुझे पता है। तो ऐसे सहाबा कराम के सामने हुजूर ने फरमाया है और सहाबा अहले बैत ने देखा है, और हम लोगों ने सिर्फ लफ्ज़ पढ़ा है। अब उस लफ्ज़ का मतलब क्या है, तो सहाबा अहले बैत से हम तशरीह लेंगे। मैं इसकी एक एग्जांपल और देता हूँ। ये मेरे हाथ में क्या है, आप बताइए, आपका नाम? अताउल्लाह का सवाल वाकई अताउल्लाह से अल्लाह ने अता किया है। ये जो है घड़ी है, अब तवज्जो रखना, घड़ी यानी टाइम पीस, जिससे टाइम पता चलता है, ये घड़ी है। बाजार में अब्दुल करीम आपको ले गया है कि भाई गर्मियाँ आ गई हैं, फ्रिज के लेने के तो हमारे पास पैसे नहीं है हॉस्टल में, लिहाजा घड़ा ले लेते हैं। वहाँ गए तो उन्होंने कहा तब्दीली का ज़माना है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप पे तबाही फिरी हुई है, लिहाजा इस पैसों में घड़ा नहीं मिलता, छोटी
घड़ी ले लो. अब उधर घड़ी का माना यही होगा, टाइम पीस, छोटा मटका मुराद होगा. अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं. आपका नाम? फारूक ने एक दोस्त को मोहल्ले में पूछा कि यार 2 साल बाद तो नजर आ रहा है, कहाँ था? उसने कहा फारूक, कोरोना का ज़माना है, मदीना मुनव्वरा रहता हूँ, आपको पता है फ़्लाइट्स बंद हो गई, मैं नहीं आ सका. लेकिन मैं हुजूर के शहर में जो 2 साल की घड़ियाँ गुजारी हैं ना, वो घड़ी जब हुजूर के रोज़े पे जाता था ना, अल्लाह की कसम दुनिया भूल जाता था. बहुत अच्छी घड़ी मेरे ऊपर वो रही है. हुजूर का घर, अल्लाह का घर देखता था. अब बताओ, जो फारूक को उसने कहा कि वो घड़ी बहुत अच्छी है, उससे मुराद ये है मटका है, ज़माना है, पीरियड ऑफ द टाइम है. एक मसला और ले लो. मेरे पास एक बंदा है, मौलवी साहब ये देखो, जिसने रमज़ान मुबारक या रबीउल अव्वल आमद की बशारत दी, हुजूर ने फरमाया वो जन्नती है, ये हदीस है, चेक करें. मैंने उसे कहा भाई ये हदीस नहीं है, घड़ी हुई बात है. और वाकई झूठ है. इस तरह के महीने की खुशखबरियों के ऊपर कोई हदीस नहीं है, ऐसे लोगों ने बनाई हुई है. फरलू खाता में, फरलू खाता एक होता है और एक होता है उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट. उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट होती है ना, तो मैंने कहा भाई ये उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट है, ये घड़ी हुई है. तो अब इधर घड़ी हुई का माना क्या है? घड़ांतु चीज़ है, खुद बनाई गई है, हैंड पिक्ड है, हाथ से बनाई गई है, पेट से निकाला गई है. तो घड़ी का एक माना हैंड पिक्ड हुआ, घड़ी का एक माना ज़माना हुआ, घड़ी का एक माना टाइम पीस हुआ, और घड़ी का एक माना मटका हुआ. तो जब हम घड़ी का लफ्ज़ पढ़ेंगे और मैं आपको लिख दूं घड़ी, तो आप इसके 4 माने बना सकते हैं, नहीं बना सकते? 4 नहीं, 400 भी बना सकते. 4 तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, कोई और भी हो सकते हैं इसके माना. तो भाई जब लफ्ज़ लिखे हुए हमारे पास कुरान हदीस के आएंगे, तो उसका मतलब क्या है? ये कौन सी घड़ी मुराद है? ये हुजूर के सहाबा और हुजूर की अहले बैत हमें बताएंगे. तो इसीलिए इख्तलाफ हो जाता है. तो अगर ऐसा इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ महमूद है, वो मज़मूम नहीं है, यानी वो अच्छा है, बुरा नहीं है. ओके, आ जाओ इधर. पता है मैं आप लोगों से सवाल आज जानबूझ के बुला रहा हूँ, इसीलिए बुला रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब कहते हैं ना, मुझसे किसी ने पूछा वो बंदा दिखाओ कौन सा. तो मैं आज चाहता हूँ मैं बंदा दिखा दूँ. चाहता हूँ कि बंदा दिखा. लोग कहते हैं किसने, मैंने कहा खुदा के बंदे जिसके पेज के 1 बिलियन प्लस 2 लाख फॉलोवर्स हो, 12 लाख बंदा उसको एक क्लिक पे देखता हो, तो मुझसे कहते हो तुमसे किसने पूछा? आम बंदे को तो ये भी नहीं पता कि 12 लाख में सिफर कितनी आती है. वो ऐसे यूनिट, 10, 100, 1000 और उसके आगे लाख, और यूं करके वो गिनेगा मैं कितना बनता है, 1, 2, 3, 1000, 10,000, यूं गिनेगा ना. तो भाई जिसके इतने हैं उससे कोई नहीं पूछता. यकीन माने मैं आप मोबाइल निकालो ना यूं जेब से, और आपको ये मेरा एक मोबाइल है जिस पे कॉल भी है, व्हाट्सएप भी है, ये डेटा सिम है, ना कॉल आती है ना कॉल जाती. मैं दोनों को खोल के दिखा रहा हूँ. ये 322 मैसेज और 28 कॉलें हैं जो मैं नहीं सुन सका. ये लीजिए, ये सिर्फ आज के दिन की अभी की कॉलें हैं. अच्छा, ये 328 अनरीड मैसेज हैं. यूँ व्हाट्सएप खोलो ना और आपको दिखाऊँ, ये 999 प्लस 3077 आदमियों के मैसेज हैं. तो इतने बंदों ने मुझसे पूछा है. जब मैं बताता हूँ, मुझसे एक बंदे ने सवाल किया तो लोग कहते हैं कहाँ किया? तो भाई इन्होंने किया. कोई मिल के करता है, कोई बैठ के करता है. अभी अब्दुल करीम ने कहा मेरा एक सवाल है, तो मैंने कहा अल्लाह के लिए इत्थे आ जा, इन्होंने सामने गल कर ले, इनके सामने कर ले, कहीं ये ना कहे भाई किसने कहा, वो बंदा दिखाओ. तो चलो भाई ये बंदा देख लो. हज़रत मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट हजरात से जो है फेस करते रहते हैं उनको दिन ब दिन. तो एक कम्युनिस्ट हमारे साथ बैठ गए किसी प्रोग्राम के बाद, तो हम उनसे मिलने से कतराते हैं किसी वजह से, क्योंकि वो फिर जब बात करते हैं तो गुस्ताखी की हद तक चले जाते हैं, और जहाँ फिर हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है. तो इस बार भी उन्होंने यही, हम न चाहते हुए भी उनके साथ बैठ गए, उन्होंने यही रविश अपनाई. तो उसने सवाल ये किया कि आप मुझे बताएं कि जब हज़रत आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो उनकी उम्र क्या थी? मैंने कहा 40 से 45 के दरमियान थी. मैंने कहा आप आयशा की उम्र कितनी थी? मैंने कहा 9 साल. कह रहे आप ख़ुद कह रहे हैं? मैंने कहा मैं ख़ुद कह रहा हूँ, हदीस के अल्फाज हैं. तो कह रहे हैं कि एक 45 साल का आदमी और एक 9 साल की लड़की, किस तरह आप उसकी शादी करवाते हैं और किस तरह उनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात कायम होते हैं. और फिर उसने ये भी कहा कि अगर आप ये कहते हो कि ये शरीयत में हमारी, तो शरीयत भी आपकी मुकम्मल हो चुकी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद. उनकी शरीयत में भी है कि बलूगत के बाद शादी, तो 9 साल की उम्र में आयशा बालिग हुई होंगी, जिसके लिए आप ख़ुद कहते हैं कि आप हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं
جو ہے گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی. تو کس طرح اس عمر کی شادی کی آپ 45 سال کے بندے کے ساتھ شادی کرواتے ہیں, ان کے ازدواجی تعلقات, یعنی وہ بہت آگے جانا چاہ رہا تھا جس کو ہم نے روک دیا. تو میں نے کہا اس پر پھر آپ کوئی وقت رکھیں, آپ سے پھر بات کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ کوئی ایسے سوال نہیں ہے جس کے جواب دیے نہ جائے. میں جواب عرض کرتا ہوں, پھر آپ سنیں کہ سوال کرنے والا بھی ایک دفعہ سوچے کہ بات ہے کیا. مسئلہ یہ ہے, آپ کہتے ہو گورے عقل مند ہیں, یہی عقل مند ہیں جن کو ہمارے جیسے جواب بھی نہیں آتے. عقل مند بدھو ہیں بیچارے دین کے لحاظ سے, 2 اور 2 4 والے لوگ ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گورے نے کہا, اب میں کیا سناؤں, آن دا لائف بیٹھ. حضرت نانوتوی کہنے لگا ماں سے زنا جائز ہے. حضرت نے کہا کیوں؟ اب دلیل سنو اس کی بے وقوف کی. جب میں پورا اپنی ماں کے اندر سے نکل کے آیا تو یہ جائز ہے, اور اب میرا کچھ حصہ ماں کے اندر جائے تو ناجائز ہے. حضرت نانوتوی نے جو پٹخ کے جواب دیا وہ یاد رکھے گا. فرمایا پتر تو یہ کہتا ہے پورا اندر سے نکل کے آیا تو جائز تھا, اب کچھ حصہ جائے گا تو وہ ناجائز ہے. تو جب تو نے پورا کھانا کھایا تو وہ اندر چلا گیا, وہ ڈیزالو ہوا اور پیشاب پکانے کی شکل میں نکلا, اب کھا لے گا؟ کہتا ہے نہیں. تو اس نے کہا پورا کھانا جائز ہے اور اس کا ایک ٹکڑا کھانا حرام ہے. تو ان کو اس طرح کے جوابات ہوتے ہیں. یا آپ نے کہا سنا دو, میں نے سنایا, ورنہ میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ممبر پہ کیا, لیکن یہ ممبر تو نہیں ہے, تو کلاس روم کی بات ہے. عبد الکریم کو بہت اچھا سوال ہے. وہ بے وقوف ہے اس طرح کا دہریہ اور کمیونسٹ جو یہ سوال کرتا ہے. پہلی بات تو میں آپ کے جذبے کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ ان جیسوں سے جان بوجھ کے پنگا نہیں لیتا کہ وہ گستاخی کریں گے تو وجہ ہم بنیں گے. دوسری بات ہے اگر کرنا پڑے تو سینہ اٹھا کر کریں. رسول اللہ کی عمر 53 سال ہے, 45 نہیں ہے. اس نے پھر بھی رعایت کی ہے جب اماں عائشہ سے نکاح ہوا ہے, اور میں سینہ اٹھا کے کہتا ہوں آؤ کوئی مجھ سے بات کرے. حضرت اماں عائشہ کی عمر 9 سال ہے. اس چاچے کریلے سے کہے جو تو ہمیں سنا رہا ہے 9 سال کی بچی, اوے عجم کی عرب کی, کھجور کھانے والے زمانے میں گرم مٹی کا زمانہ ہے, وہ عرب کی 9 سال کی بچی پاکستان کے 18 سال کا مقابلہ کرتی ہے. عرب کی مٹی کتنی گرم ہے, جن کا عرب سے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں. میری تیسری اہلیہ پیدا عرب میں ہوئی ہیں, پڑھی عرب میں ہے, اور ان کی 17.5 سال میں مجھ سے شادی ہوئی ہے. مکہ مکرمہ میں رہی ہیں, پلی بڑی وہیں سے ہیں, پوری زندگی میں پہلی بار پاکستان آئی ہیں. تو میں جانتا ہوں عرب کیسا ہوتا ہے اور عجم کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس نے عرب میں جا کے آج تک وہاں ایک لیٹرین کو بھی صاف نہ کیا ہو, یہ کمیونسٹ ہمیں بتائے گا. تو وہ اتنی عمر کا ہے. نمبر 2, بالغ ہے یا نہ بالغ ہے؟ آپ کو پتہ ہے لڑکی کس عمر میں بالغ ہوتی ہے؟ اس بے وقوف کو کوئی جدید میڈیکل کی ریسرچ پر آ جاؤ, 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اور آج کل یہ بریلر کھانے والی مخلوق تو اس سے بھی پہلے کی امید رکھو. ان کی گروتھنگ ایج بڑھ جاتی ہے نا معاملے میں, کیا گرم سے ہر 6.5 ماہ میں مرغی بنتی ہے اور یہ 35 دن میں بنا کے دے دیتے. تو کوئی گرمی کی ترتیب ہے یا نہیں ہے دیسی اور انگریزی کی؟ تو بھائی یہ جو وہاں کا معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3, رشتہ کرانے والا کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا اللہ ہے, اللہ پاک نے تصویر بھیجی تھی اماں عائشہ کی, حضور پاک علیہ السلام نے دیکھی, حضرت جبرائیل اوپر لے گئے, تو یہ تو حدیث ہے, لیکن وہ تو اللہ کو مانتا نہیں ہے. آپ کیسے اس کے سامنے پروف کریں گے کہ اللہ رشتہ کرانے والا؟ یوں نہ کہو, اسے کو رشتہ کرانے والا کون ہے؟ حضرت رسول اللہ کر رہے ہیں اور ابو بکر ان کے والد کرا رہے ہیں. جب دونوں فیملیز راضی ہیں رشتے میں, تجھے انٹرفیئر کا اختیار کس نے دیا؟ نہیں سمجھے؟ تو ان کے پرسنل میٹر میں کیوں انٹرفیئر کر رہا ہے؟ یوں کہیں, اسے کہو میں راضی, میرا پڑوسی راضی, ہم نے آپس میں ایک معاملہ طے کیا. تیسرے کس نے کہا؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی دوسرے کے اندرونی معاملات میں گھستے ہیں, اور جو تو اندرونی معاملات میں گھس رہا ہے وہ کیوں؟ اس طرح کی بات ان سے کریں. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جو بچی اپنی دے رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اسے نہیں پتہ. اور آپ کو پتہ ہے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک کے گھر پہنچانے ان کی اماں جان گئی تھی, جن کا نام حضرت سلمہ ام الخیر ہے. یہ حضور علیہ السلام کی ساس ہیں, ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں. تو وہ خود جا کر گھر پہنچا آئی ہیں, کیونکہ عرب کی بارات جو رسول اللہ کے دور میں ہوتی تھی والدہ خود جاتی تھی. ہمارے ہاں ترتیب ہے والدہ دوسرے دن جائے گی ناشتہ دینے, یہ غلط ترتیب ہے.
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے رخ سے حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی ہے، تو ان کی والدہ اس وقت دنیا میں نہیں تھی، تو حضرت ام ایمن حضرت برکت رضی اللہ عنہ ام ایمن جا کر حضرت علی المر کے گھر انہیں سیاف کر کے آئی تھی، پہنچا کے آئی تھی. سوال یہ ہے کہ جو ماں ساتھ اپنی بچی کو دے رہی ہے، جو باپ دے رہا ہے، جس گھر میں پہلی بڑی اماں عائشہ، ان کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، وہ تو بالکل مطمئن ہے. اور جو گھر لے رہا ہے وہ رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ کے گھر میں اور بیویاں بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معاملات بھی ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کی وحی بھی آ رہی ہے، اور یہ لینے والے بھی راضی، دینے والے بھی راضی. اس کا معنی ہے نابالغی والی بات یہ تیرے دماغ میں خناس نے ڈالی ہے. بھائی باپ اپنی بچی کو زیادہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہو؟ تو ابو بکر تو راضی، حضرت سلمہ ام الخیر تو راضی، رسول اللہ تو راضی، لینے دینے والے سارے راضی. تجھے کس نے کہا تو اعتراض کر؟ ہم کہتے ہیں یہ اور وہ دونوں ایک قوم آئی تو تیسری کتوں آئی؟ تو یہ تیسری قوم آپ نہ بنے بھائی، تھرڈ پارٹی آرام سے بیٹھے ذرا. یہ فرسٹ اور سیکنڈ کی بات ہے، پورا ہو گیا. تو اس طرح کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یوں آ گیا تھا یوں ہو گیا تھا. وہ 9 سال کی عمر ہمارے یہاں 18 سال کی عمر کا مقابلہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کمیونسٹوں کو کہو تمہارے رشیا میں جہاں تمہارا نظام رائج ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ. ماسکو تک میں رابطے میں ہوں، میرے شاگرد ہیں ڈاکٹر زین، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ماسکو سے، وہ مجھ سے بھی پڑھے، مشکات شریف تک پڑھے ہیں. وہ جو مجھے بتاتے ہیں وہاں کے حالات، کہ وہاں سیکس ایجوکیشن کی کیا ترتیب ہے، وہاں ٹرپل ایکس کی کیا معاملات ہیں، اور بالغ بچی کے ساتھ حشر کیا ہے اور نابالغ کے ساتھ کیا ہے. تمہارا وہاں فری سیکس جو دیا ہوا ہے، تمہیں وہ نظر نہیں آتا جو بے حیائی کا گیٹ کھلا ہوا ہے؟ تمہیں پاک ہستیوں پر اعتراض نظر آتے ہیں. میں بہت حیران ہوں ان لوگوں پر، اپنے نظام کو کوئی نہیں دیکھتا. آج مجھے وہ کہاوت یاد آ رہی ہے کہ ہمیشہ یہ جو چھلنی ہے نا، چھلنی جسے ہم اپنی زبان میں پرون کہتے ہیں، جس سے آٹے کو چھانا جاتا ہے، چھلنی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی پرون کہتے ہیں، چھانی نہیں. یہ جو چھلنی ہے نا، یہ چھانی نہیں، یہ لوٹے کو تانا دیتی ہے، تم میں 2 سوراخ ہیں، لوٹے میں 2 سوراخ ہیں، لوٹے میں 2 سوراخ ہیں. چھلنی خود کو نہیں دیکھتی. یہ عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم مولویوں کے معاملات یوں ہیں، تو اپنے کو نہیں دیکھتا بھائی. تھوڑا سی عجیب انسانیت. ایک اور سوال ہے، اس سال میں کچھ اجازت ہو تو اضافہ کروں. جو آپ فرما رہے تھے 2 سال قبل برطانیہ کے اندر ایک 2 سال قبل تمام انگریزی اخبارات میں یہ چھپا ہوگا، ابھی گوگل پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک طالب علم تھی اسکول کی، اس کے ساتھ کسی ٹیچر نے یا کسی کلاس فیلو نے زنا کیا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی اور بچہ کی پیدائش بھی ہوئی. 11 سال اس کی عمر تھی. تمام اخبارات میں تصاویر بھی موجود ہیں. یہ اپنے معاملے پہ اعتراض نہیں کرتے، ان کو ہم نہ لڑتے. دوسرا سوال اس نے حضرت یہ کیا کہ اس نے کہا کہ آپ جو ہے بچیوں کو جو ہے پردے کے علاوہ باہر نہیں چھوڑتے، بچوں کو حیا کی وجہ سے، اور آپ کے رسول کی تعلیمات ہیں کہ بچی اگر لڑکی باہر نکلتی ہے تو وہ درمیان راستہ لے کر نہ چلے، سائڈ لے کر چلے. تو آپ اپنی بچیوں کو یہ جو مسائل ہیں منسٹریل پیریڈز کے یا اس کے علاوہ دوسرے مجامعت کے مسائل ہیں وہ سارے پڑھاتے ہیں فقہ کے انداز میں، اور آپ پڑھاتے ہیں. اور ہم اپنی بچیوں کو یہ چیزیں نہیں پڑھاتے، اور ہم اپنی بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں بچپن سے ہی، بھائی نکلو زمانے کو دیکھو، خود دیکھو. آپ اپنی بچیوں کو بند کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو چھوڑتے ہیں، وہ خود دیکھتی ہیں اور وہ خود منہ دیتی ہیں. اس کے لفظ یہ تھا. اور ہمیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک لڑکی کو بند کر کے اس کو جو ہے اندر ایک اس میں بند کر کے پھر آپ 20 سال کی عمر میں اس کی ایک 40 سال کے لڑکے سے شادی کراؤ، اور پھر وہ جا کے اس کا وہ جو ہے اس کے ساتھ مجامعت کرے. تو اس بیچاری کو کیا پتہ کہ کیا اس سے پہلے کہ کیا پتہ. میں نے کہا ہمارے ہاں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمیں آپ سے صحابہ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنا بھی سکھایا ہے، تو ہمارے ہاں تو تعلیم دی جاتی ہے. تو اس نے کہا مطلب پھر ہم اگر کریں تو غلط، اور آپ اگر اس کی تعلیم دیں اور کھول کھول کے پڑھائیں تو صحیح. یہ دہریہ میرے خیال میں کوئی بدھو قسم کا دہریہ ہے. ہاں کوئی ہوتے ہیں نا الچٹو من الڈگر، جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سوال یہ ہے کہ پردے کرانے پہ اس کو اگر اعتراض ہے تو پردہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ سوال یہ ہے، میں پوچھتا ہوں یہ سیکس کے زیادہ معاملات ہمارے معاشرے میں ہے یا ویسٹ میں ہے؟ وہاں تو پردے کا ماحول نہیں ہے، آپ بچا کے دکھاؤ. ہم نے ماحول دکھایا ہوا ہے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہے. اگر اس کی 100% اجازت دے دی جائے
کہ عورت پردے میں نہ ہو باہر آئے تو زنا کے دروازے کھل جائیں گے, نسب اور نسل تباہ ہو جائے گی, پتہ نہیں چلے گا اس کا والد کون ہے, کچھ نہیں پتہ ہوگا. حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ سناتا ہوں, یہ جواب مل جائے گا. ان کو ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت نہ کمتر ہے نہ حاوی ہے, عورت کا حق مساوی ہے. ٹھیک ہو گیا, حالانکہ مساوی نہیں ہے, میں کئی لحاظ سے توڑ کے رکھ سکتا ہوں, کئی لحاظ سے توڑ کے رکھ سکتا ہوں, بس میں تھوڑا حیا کر رہا ہوں, حیا کرنا چاہیے بھی ہم لوگوں کو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا عورت اور مرد برابر باہر نکلیں, باہر چلیں, یہ دو پہیے ہیں. اب وہ گاڑی کے دو پہیے بنا رہا تھا, حالانکہ ہم سائیکل کے دو پہیے سمجھتے ہیں, ایک آگے ایک پیچھے. تو حضرت نے فرمایا پھر, انہوں نے کہا گناہ کے دروازے کھولیں گے. نہیں حضرت, اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں, اپنی نیتوں کو صاف رکھیں, بہن سمجھیں, یہ سمجھیں, وہ سمجھیں. آج کل کہتے ہیں یہ تو میری بہن کی طرح ہے. میں نے کہا یہی پیار اپنی بہن سے کر لینا, یہ 2 آئی لو یو کے میسج اسے بھیج دے جو تجھے اپنی بہن کی طرح نظر آتی ہے. تو ہاں کہتی ہے کلو کی قسم میری بہن کی طرح ہے, میں تو بہن والا پیار, بہن بھائی والا پیار ہے. تو اپنی بہن سے بول چال بند ہے اور فیس بک پہ 5000 بہنیں بنائی ہوئی ہیں. ایسے دماغ خراب ہے ان لوگوں کا نا. تو میں نے کہا حضرت طاولہ شاہ بخاری کا واقعہ سنا دو. میں نے اس کو یہ سنایا, میں نے کہا حضرت طاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اوے مرد عورت کے معاملے بعد میں طے کریں گے, یہ لے ایک آنا اور جا نیچے سے ایک لیمو لے آ. وہ گیا بھاگتا بھاگتا لیمو لے کر آیا. حضرت بخاری نے لیمو کاٹا, لیمو کاٹ کے اس کے اوپر بڑے مزے سے نمک چھڑکا, نمک لگایا اور یوں اس کے سامنے کیا, اور یہ کر رہا ہے نا سی اس کو دیکھ کے. حضرت نے آرام سے مزے سے چوسنا شروع کر دیا, یہ بھی اور یہ بھی, یہ یوں کر رہا ہے, سی کر رہا ہے. تو حضرت نے آرام سے پورا لیمو چوس لیا. کہا بھائی سنا؟ اس نے کہا حضرت بندہ دوسرے کو سلا بھی تو مار دیتا ہے, کوئی چکھنے کی بات تو آپ کرتے. کہا کیوں؟ کہا میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. کہا تیرے منہ میں کیوں آ رہا تھا؟ لیمو میرا, پیسے میرے, کاٹا میں نے, نمک میں نے لگایا, کھایا میں نے, تیرے منہ میں پانی کیوں؟ انہوں نے کہا لیمو سامنے کھاؤ گے تو پانی تو آئے گا منہ میں. انہوں نے کہا عورت گھر سے باہر نکلے گی یوں بے پردہ تو زنا کے دروازے بھی کھلیں گے. تو چاچا تجھے وہاں سمجھ آتا ہے, یہاں نہیں آتا. تو بھائی اسی لیے ہم پردے والی بات کرتے ہیں. نمبر 2, پردہ ہمیشہ خاص چیز پہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کل کوئی کہے میں وہ کیلا کھاؤں گا جو بغیر پردے کے پیدا ہو, چھلکے کے بغیر پیدا ہو, وہ کھائے گا؟ چھلکا چھیل کے یوں کیلے بانٹیں, 1 گھنٹے بعد اس کی شکل دیکھ لو. مالٹے کو چھیل لو, آم کو چھیل لو, سیب کو چھیل لو اور اس کی شکل دیکھو. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو جب تک پردے میں وہ کتنا زبردست معاملہ ہے. تو خاتون کا معاملہ تو اس سے بہت بڑھ کے ہے. روید بالقواریر, حدیث پاک میں آیا ہے انجشا, ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا کر, یہ تو شیشے ہیں, شیشے آپ گینے ہیں, ٹوٹ گئے تو درار پڑ جائے گی. تو بھائی ہم نے بھی عزتوں کو محفوظ کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے, اور اس محفوظیت کی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں فادر نیم لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مدر نیم والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں بڑا صاف ستھرا معاشرہ ہے, اس لیے پردے میں رکھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو باہر بھیج دیتے ہیں, جو تو جا جس کو منہ لگا اور فلاں کر. میرے خیال میں یہ بات میں اس کو عقل کے معاملے میں تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہوں. کیوں؟ اسے کو تو ایک پیٹرول پمپ لگا اور اوپر لکھ دے انصاف سے پیٹرول ڈالنا اور پیسے یہاں رکھ دینا, اس پہ کوئی چوکیدار نہ بٹھاؤ. ایسا پیٹرول پمپ بنائے گا وہ؟ کیوں؟ لوگ آئیں گے اپنی طرح پیٹرول ڈالیں گے, 2 لیٹر کے پیسے, 1 لیٹر کے پیسے, ٹینکی فل کے پیسے ڈالیں گے. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ ڈالے گا اور پیسے جیسے گئے پتلی گلی سے جا کے لے آ, پیسے تیل لینے گئے ہیں, اب تجھے نہیں ملیں گے. کیوں؟ تو پیٹرول پمپ کی حفاظت کے لیے بندے بٹھائے دیتا ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی حفاظت نہیں کرتا, اس کو باہر پھینک دیتا ہے. تو اس کا معنی ہے تیرا کام سیکس فری ایجوکیشن ہے, سیکس فری کرنا ہے. تیرے ہاں کوئی معاشرہ اور عورت کے حقوق کی بات نہیں ہے. تو اپنے مال کی حفاظت تو کرتے, اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ تو دکان بنا یوں چھوڑ کے چلا جا, تو اس کی تو پہرہ کرتا ہے. اپنے پیسے یوں رکھ کے چلا جا, اس کو تو گن کے الذی جمع مالہ وعددہ, تیرا سارا کام وہاں بیٹھا ہوا ہے. ہاں, اور یوں تو گن کے 2-4 اپنے پاس رکھتا ہے. تو ان کی عزت اپنی بچوں کیوں نہیں کرتا؟ یہ معاملات کیوں ہیں بھائی؟ تو اس کو تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے. یہ وہ طبقہ ہے جو وائف شیئرنگ والا ہے. میں کہاں تک ان کی غلاظت کو آپ کے سامنے بیان کروں, یہ بہت عجیب معاملہ ہے ان کا.
میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں. آپ بھی تھکے ہوئے ہیں تو تھکا ہوا نہیں، میرا تو کام پورا ہو گیا. آپ لوگوں نے کہا 15 منٹ اور یہ 15 منٹ آپ لوگوں نے میرے لیے ہیں. مجھے ذرا بتا سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں. جی بالکل آخری کوشچن ہے. بالکل مجھ سے کسی دہریے نے ہی 2 دن پہلے سوال پوچھا ہے، یہ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے تو اس کا جواب نہیں آیا، میں پریشان بھی ہوا اور شرمندہ بھی ہوا اس کے سامنے. میں عالم دین نہیں ہوں، ویسے میں مدرسے میں کا پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں. مجھے یہ آپ سے سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ایسا ہے. یہ میرے ذہن میں سوال کیوں آ رہا ہے، یہ کیوں مجھے اسے جواب دینا ہے، تو اس لیے میں کر رہا ہوں. اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کب نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا 40 سال کی برس میں پہلی وحی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی برس میں نازل ہوئی. تو بولا اسلام وہاں سے شروع ہے. میں نے کہا جی بالکل وہاں سے شروع ہے. تو بولا کہ پہلے والے 40 سال حضور اکرم کیا تھے، اس کا دین کیا تھا، وہ بتائیں کہ وہ اس کا دین جو تھا وہ کون سا تھا، کیا دین تھا، وہ کس کی عبادت کرتے تھے، کیا وہ ان کے جو ابا و اجداد تھے ان کے دین کو مانتے تھے یا نہیں. یہ ان کا سوال تھا. اسی کے ساتھ میرا سوال کے جواب دے کے بس آپ بھلے اینڈ کر دیں. میرا سوال پچھلے سوال صاحب مجھے ایک بندے نے سوال پوچھا کہ اللہ آپ کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق، یعنی کہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کہ اللہ پاک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود نہیں اٹھا سکتا؟ اب بھی کر لو یا آپ اس کے بعد کریں گے؟ چلو چندہ اس کے بعد. اوکے پہلی بات کم ان کیا مسئلہ ہے؟ سوال یہ ہے بھائی محمد علی ہمارے آج کے ہوسٹ. 2 لفظ میں آپ کے سامنے انگریزی کے نہ بولوں، آپ نے کہنا کوئی چبل مولوی آیا ہوا ہے، آپ کو بھی تو کچھ سمجھانا ہے نا. اچھا جو ایسے بولنا چاہیے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. ورنہ میں نے سمجھا یہ کہنا چاہ رہے تھے ہم ایسے ہی بولتے. بھائی علی پوچھ رہے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کیا تھی. بھائی سوال یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تذکر، تدبر، تفکر کرتے تھے. یعنی اللہ کی کائنات میں سوچتے تھے زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، چاند کس نے بنائے، سورج کس نے بنائے، ستارے کس نے بنائے، دریا کس نے بہائے، سمندر کس نے بہائے، پودے کس نے اگائے، اناج کس نے پھیلائے. یہ سوچنا اس زمانے کا یہ شریعت پہ عمل تھا تا وقت ہے کہ جب رب العزت کو منظور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان، تو اللہ نے اعلان نبوت کرا کے حضور پاک کو شریعت دے دی. اس پر صحیح بخاری پہ موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے تھے، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ بِاللَّيَالِ، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ فِي اللَّيَالِ، وہاں عبادت کرتے تھے. اس وقت کی عبادت یہ تھی. نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین حضور کے دادا جان یہ لوگ کس دین پر تھے؟ وہ دین ابراہیمی پر تھے، ملت ابراہیمی پر تھے. رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب ملت ابراہیمی کے مسلمان تھے. رسول اللہ کی اماں جان حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا ملت ابراہیمی کی مسلمان تھی. رسول اللہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پہ فوت ہوئے. ان سے کوئی شرک ثابت نہیں ہے، کسی بت کا سجدہ ثابت نہیں ہے، کسی بت کی عبادت ثابت نہیں ہے. وہ ملت ابراہیمی پہ تھے. اس زمانے ملت ابراہیمی صرف توحید کا نام تھا، تو توحید کے قائل تھے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا اس وقت حکم ہی نہیں تھا. اور جو حج کا معاملہ تھا تو اس زمانے میں وہ خود کرتے تھے، وہ کرتا دھرتا خود تھے، متولی تھے کعبہ کے. تو بالکل اچھی بات ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مثال کچھ اور بنے گی، ورنہ اس دائرے سے میں بھی کوئی 2-4 باتیں پوچھوں گا. نہیں ہوتا تو میں بھی پوچھتا کہ شادی سے پہلے تیرے اماں ابا کیا کرتے تھے. چلو پھر وہ باتیں کہیں اور چلی جائیں گی، وہ کچھ نوعیتوں سے میں اور بھی پوچھ سکتا ہوں. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ رائٹ. یہ وہ سوال کر رہا ہے محمد جو مجھ سے ایک اس نے دہریے نے کیا تھا، اس لیے میں نے ذوالقرنین کو دیکھ کے ہنس پڑا. ایک دہریہ میرے پاس آیا، اپنی بیوی کو میرے ساتھ لے کر آیا، یوں اپنے ساتھ بٹھا دیا، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی اردہ، نہ کوئی ادھر، نہ کوئی ادھر. ہم 2-3 مولوی بیٹھے ہوتے اور وہ آپس میں ایسے بیٹھے ہوئے نا میاں بیوی. اس سوال کو شروع ہو گیا کہ مفتی صاحب تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ بتاؤ اللہ کی قدرت کہاں ہے؟ تو میں اندر سے ہنس رہا ہوں، پتہ نہیں کیا سوال ہے.
پتہ نہیں کیسا سوال ہے. اب میں 2 باتیں سمجھاتا ہوں. ان سے سوال پوچھو اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دو. ان سے کہو کیا تیرا ابا تیری امی سے ایسا تیرا بھائی پیدا کر سکتا ہے نہ جس کو حلالی کہے نہ جس کو حرامی کہے؟ اس سوال کا جواب تو دے دے, اس کا میں دے دوں گا. تم نے کہا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود اٹھا نہ سکے. میں کہتا ہوں تیرا باپ تیری ماں سے ایسا بیٹا پیدا کر سکتا ہے جس کو نہ حلالی کہے نہ حرامی کہے, نہ اپنا کہے نہ پڑوسی کا کہہ سکتا ہے؟ تو کہے گا یہ کون سا سوال ہے؟ میں کہوں گا یہ کون سا سوال ہے؟ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس سوال کے اندر ایک ڈنڈی ماری ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیشہ سوال ایک طرح کا ہوتا ہے, 2 طرح کا نہیں ہوتا. یاد رکھو, یا معاملہ حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا, یا طاقت کا ہوگا یا عجز کا ہوگا, یا قوت کا ہوگا یا بالکل کمزوری کا ہوگا. 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. میں کہوں محمد علی کے بال بھی ہیں اور محمد علی گنجا بھی ہے, یوں نہیں ہو سکتا. مثلا میں کہوں وہ آپ نے دیکھا تھا وہ عبد الشکور درزی جو اندھا ہے, درزی اندھا ہو سکتا ہے؟ اور میں کہوں وہ دیکھا تھا آپ نے عبد الستار اندھا ڈرائیور, تو اندھا کیسے ڈرائیور ہوگا؟ اندھا پائلٹ کیسے ہوگا؟ یا میں آپ کو کہوں ہاں وہ لنگڑا آپ نے دیکھا تھا جو دوڑ میں بھاگتے بھاگتے پہلا نمبر لے گیا, تو لنگڑا بھاگ سکتا ہے؟ یا میں آپ کو کہوں وہ اونچی لمبی قد والا بہت چھوٹا سا بندہ آپ نے دیکھا تھا, تو اونچا لمبا مندرہ کیسے ہو سکتا ہے, چھوٹی قد کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں محمد آپ نے بڑے بالوں والا گنجا دیکھا, تو آپ کہیں گے مولانا بڑے بالوں والا گنجا نہیں ہو سکتا. تو 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. جسے خود نہ اٹھا سکے یہ اللہ کی عاجزی ہے. تو عجز اور قدرت یہ اکٹھی نہیں ہوتی. اس کو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع, انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل. یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. جب یہ اکٹھا ہو نہیں سکتا تو اس وقت کوسچن بنتا کیسے؟ اگر یہ کوسچن بنتا ہے تو پھر تم بتا دو کہ تیرا ابا تیری امی سے ایسا بچہ پیدا کر دے نہ جس کو حلالی کہے نہ جس کو حرامی کہے, یا ایسا بچہ پیدا کر دے نہ جس کو اندھا کہے نہ جس کو آنکھوں والا کہے, ایسا بچہ پیدا کر دے نہ جس کو بالوں والا کہے نہ جس کو گنجا کہے. تو بھائی اس کا جواب تو دے دینا, فکس 1 گھنٹے بعد اس کا جواب میں دے دوں گا. اللہ اور خیر صلی اللہ. تو ایسا کوئی سوال نہیں ہے, یہ سوال کے اندر ڈنڈی ماری ہوئی ہے. آؤ بھائی اب آپ کا سوال رہ گیا. آپ پہلے اپنا نام بتائیں. اچھا محمد جی. بھائی اس کو پھیرو, اس کو دکھاؤ تاکہ اس کا سوال بھی لوگ سمجھیں, یہ نہ کہیں کہ مفتی عبدالواحد اپنی طرف سے کہتا ہے. اندر نہ آئے اس پر کہہ لیں. جاؤ لے جاؤ. اوکے آپ آ جائے مانعۃ الجمع. آپ منطق کبھی ہم سے پڑھو. جی پوچھو بیٹا. آپ نے بولا جب لڑکی باہر نکلے گی تبھی زنا کا چانس ہوگا, بڑھے گا. کیا مسجدوں میں زنا نہیں ہوتا؟ کیا مدرسوں میں زنا نہیں ہوتا؟ کیا گھروں میں زبردستی زنا نہیں ہوتا لڑکیوں کے ساتھ؟ صحیح ہے. اور دوسرا سوال, آپ نے کہا وہ انگریز ہیں, ہماری باتوں پہ کیسے, وہ اپنی باتوں پہ کا دھیان دیں, ہماری باتوں پہ وہ بیچ میں کیوں آتے ہیں؟ اور انگریز یہ مانتے ہیں ان کا استغفر اللہ ماں کے ساتھ سیکس کرنا صحیح ہے, نہ ان کو پرابلم ہے نہ ان کی ماں کو پرابلم ہے. ہم ان سے اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ صحیح ہے, زبردست. لائیے میرے پاس مائک. آپ کا نام کیا ہے؟ مدد علی. ماشاء اللہ بھائی مدد علی. میرا بھی یہ آپ کے ساتھ سوال کا بہت اچھا دماغ بنا ہے. اس کا کوئی کور وور بھی ہوتا ہے؟ آ گیا. میں نے وہی کہا, میں نے دیا تو کور تھا, واپس کور لیس ملا ہے. سوال کی دہشت سے گر گیا. بھائی مدد علی سوال پہلا یہ کر رہے ہیں, کون سا؟ وہ کہہ رہے ہیں عورت گھر سے باہر آئے گی تو زنا کا دروازہ کھلے گا, تو کیا زنا گھر میں نہیں ہو سکتا, مدرسوں میں نہیں ہوتا, کالج کا بھی آپ نے کہا ہے؟ نہیں کہا تو میں ریلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کالج کے ساتھ بھی میں ہوتا ہے, تو صرف باہر آنے پہ تو نہیں ہوگا. تو بھائی ایک بندے کے پاس پیسے ہوں تو وہ کہاں رکھے؟ بینک میں رکھے, جیب میں رکھے, گھر میں رکھے یا گلی پہ رکھے؟ وہ اپنے پیسوں کو بچانا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں گلی پہ رکھے,
تو میں کہوں گا چوری ہو جائیں گے, تو آپ کہیں گے گھروں سے چور نہیں آتے, گھروں میں نہیں آتے, تو آ جاتے. پھر میں کہوں گا بینک پہ رکھے, تو کہے گا بینک کے اوپر ڈکیتی نہیں ہوتی, تو پیسے کہاں رکھے؟ تو وہ پیسے ہر اس جگہ رکھے گا جہاں اس کو ڈکیتی کا منیمم خطرہ ہوگا, سب سے کم. تو ہم عزتوں کو وہاں محفوظ رکھتے ہیں جس جگہ زنا کا کم از کم خطرہ کم ہو. میں چندہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, لڑکی بھی استعمال کی چیز ہے. سوال یہ, ایک منٹ, میری بات پوری, میری جواب تو پورا ہونے دے, میں جواب تو نہیں. سوال یہ ہے, تو اسی لیے اس جگہ ہم اسے رکھیں جہاں اس پہ خطرہ کم سے کم ہو. نمبر 2, گھروں میں بھی ہوتا ہے, مدرسوں میں بھی ہوتا ہے, کالجز میں بھی ہوتا ہے, اسکول میں بھی ہوتا ہے, ہاسٹلز میں بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا کوئی حل ہے؟ اس کے 2 حل ہیں. یا تو بالکل لڑکی کو چھوڑ دیا جائے, جاؤ جو مرضی آئے کرو, تجھے پردے کی ترغیب نہیں دیتے, اسلام کے معاملے نہیں دیتے, سکیور نہیں کرتے, تو یہ تو ظاہری بات ہے بے وقوفی ہے. یا اس کو ماں باپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. تو اب کیا راستہ اختیار کریں؟ اگر فری چھوڑتے ہو تو نہ اسلام اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ, نہ ہماری مشرق کی اقدار اجازت دیتی ہے. تو ظاہری بات ہے ہم سکیور کریں گے اس کو, جیسے اپنی مال کی حفاظت کرتے ہیں ویسے اپنی عزت کی حفاظت کریں گے. تو جب ہم یہ کریں گے تو پھر پردے کے ماحول میں گھر بٹھائیں گے. اگر کالج میں بھیجیں گے تو ہر کالج میں زنا تھوڑی ہو رہا ہے, ہر کلاس روم میں ہو رہا ہے. مدرسے میں بھیجیں گے ہر جگہ, برے اور اچھے ہر جگہ ہوتے ہیں. ضرور نہیں ہے کہ مولویوں میں, ضرور نہیں ہے کہ کالج میں, کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں خطرہ کم سے کم ہوگا اس جگہ ہم اپنی عزت کو رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا کویسچن کیا تھا؟ کہ وہ گورا اپنی ماں سے زنا کرتا ہے تو ہمیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہے, ہم تھرڈ پارٹی ہیں, وہ فرسٹ اور سیکنڈ آپس میں راضی ہیں. میں نے کہا ہے گورا برا کرتا ہے, میں نے کہا وہ جانے منہ کالا کرے, ہمیں کیا؟ میں نے تو نہیں کہا. میں نے تو سوال کا جواب دیا اس بندے کو کہ وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ تمہارے ہاں بھی جائز ہونا چاہیے. میں نے کہا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. ہم نے یہ کہا, باقی گورے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, صبح شام کرتے ہیں, ہم نے کبھی روکا ہے ان کو؟ ہم نے تو کبھی نہیں, میں تو کبھی گورے میں انٹرفیئر نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. میں اپنے کالوں کو سمجھا رہا ہوں, گوروں کو نہیں سمجھا رہا. چلو مولوی صاحب آپ بھی رہ گئے, آپ بھی پوچھ لو, آ جاؤ. اچو کہتے ہیں, سندھی میں کہتے ہیں اچو. ہاں مائک کھڑی. صاحب میرا ایک دوست ہے, نہیں مدرسے میں پڑھتا ہوں, کالج میں بھی پڑھتا ہوں. جی ہاں الحمدللہ. وہ 4 وقت 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے الحمدللہ. اور محرم الحرام آتا ہے تو ماتم بھی کرتا ہے, نیاز وغیرہ بھی کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے گھر پہ علم بھی چڑھا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بندہ جس سے تشبیہ رکھے گا وہ ان میں سے ہوگا. تو اب یہ تھوڑی وضاحت فرما دیجئے کہ اس کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ یہ کام کرنے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا. جو کام آپ نے گنوائے ہیں ان کاموں سے کافر نہیں ہوتا. کافر ہوتا ہے بندہ عقیدے اور نظریے سے, یا کافر ہوتا ہے بندہ گستاخی سے. اگر وہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے تو اسے کون مسلمان کہے گا؟ قرآن اور شریعت کی گستاخ کرتے تو کون مسلمان؟ لیکن ایک آدمی جلوس میں جا رہا ہے اور ماتم میں شریک ہے, علم وغیرہ لگایا ہوا, تو اس حد تک تو کفر نہیں ہے جب تک اس کے معاملے اور گستاخی کے معاملے جب تک سامنے نہ آئے. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات ہے کہ کفر کی مشین اتنی جلدی نہ چلائیں جب تک اس کا 100% گستاخی کے معاملات اور اس طرح کی چیزوں میں یہ نہ آ جائے. میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے علم وہ لوگ بھی لگاتے جو کہتے ہیں ہمارے گھر نظر سے محفوظ رہے. تو کچھ ایسے لوگ بھی لگائے ہوئے ہیں. تو پہلے اس سے معلوم کریں کہ اس کا نظریہ پیغمبر کے اہل بیت کے لیے کیا ہے, پیغمبر کے صحابہ کے لیے کیا ہے. پورے معاملات دیکھیں پھر جا کر بات کریں گے. ختم ہو گئی؟ جی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سوال تو نہیں ہے لیکن ایک عرض ہے, ایک بات سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اکثر اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت علی سین کا جو واقعہ ہوا تھا تو اس میں کون حق پر تھا, تو ہم ان کو کیسا جواب دیں, کیسے مطمئن کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات جو رافضی حضرات گستاخی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو کیا مطلب فسادات بھی ہو جاتے ہیں, تو سزا دینے کے لیے ریلیاں نکالنا, یہ کرنا وہ کرنا, بہت کچھ ہوتا ہے, تو ان پر کیا کریں؟ بھائی کا سوال
सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है कि इनकी जो आपस में जंग हुई है उसकी बात। हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जंग हुई है, मैं मानता हूँ। उस जंग का एंड क्या हुआ? उस जंग के एंड दो सुलह पे हुई है, एक छोटी एक बड़ी सुलह। दोमतुल जुंदल में हज़रत अली मुर्तज़ा ने तय किया था कि रमज़ान मुबारक के बाद देखेंगे खून उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मामले को, लिहाजा जो इलाके तुम्हारे पास, जो हमारे पास हमारे पास। रमज़ान मुबारक आया तो 3 अटैक्स हो गए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में शहीद हो गए। हज़रत मुआविया को बर्क बिन अब्दुल्ला ने वहाँ अटैक किया दिमश्क में, और एक बर्क अब्दुल्ला ने जाकर हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह को अटैक किया कूफा, उसमें ये क्या है, मिस्र का दारुल खिलाफा काहिरा, मिस्र में, गालिबन उस ज़माने में सिकंदरिया था, तो वहाँ अटैक किया। तो इन तीनों पे खारजियों ने अटैक किया। इससे समझ आता है कि खारजियत के मामलात में ये तीनों आगे आगे थे। हज़रत अली मुर्तज़ा ने छोटी सुलह किया कि बाद में देखेंगे, तो लड़ाई तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जब सुलह हो गई तो मामला कुछ ठंडा हो गया। हज़रत अली मुर्तज़ा शहीद हुए, इमाम हसन ने जाकर सुलह कर ली। सैयदना इमाम हसन रज़ी ने जब सुलह की और हज़रत मुआविया को खिलाफत सुपुर्द की, हक समझा या बातिल समझा? हक समझा, वरना इमाम हसन जैसा बंदा तो ऐसे नहीं कर सकता। और रसूलुल्लाह की पेशन गोई पूरी हुई। आप अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्न बनी हाज़ा सय्यदुन फलअल्लाह युस्लिह बि फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, सही बुखारी में मौजूद है कि मेरा बेटा हसन सरदार है, 2 मुसलमान गिरोह में सुलह कराएगा, और यहाँ से हुआ। तो लिहाजा लड़ाई हुई, दलाइल अपनी जगह, लेकिन इस मामले में इमाम हसन ने सुलह करा ली, बात ख़त्म हो गई। अब रहा हज़रत अली हक पे है या हज़रत मुआविया हक पे? तो भाई एक हक उर्दू का है, एक हक अरबी का है। उर्दू में आप हक को बातिल समझते हो, हक का माना सच्चा और बातिल का माना झूठा, यूँ सहाबा में नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम में भी लड़ाई हुई थी। कुरान करीम में हज़रत मूसा ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ ली और उनने वास्ता देकर कहा, यब्न उम्म ला तख़ुज़ बिलिहयती वला बिरासी, मेरी दाढ़ी और मेरे बाल को न पकड़, तू और मैं एक माँ की औलाद है। हज़रत हारून ने अर्ज़ किया। तो इनमें हक को बातिल किसको कहोगे? जिसको कहोगे आप बेईमान हो जाओगे। हक तो दोनों है, बातिल नहीं कहेंगे। तो भाई हक बमुकाबला खता कह सकते हैं हज़रात सहाबा किराम में। एक हक होता है, एक खता होता है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मुज्तहिद हक पर फैसला करेगा अल्लाह 2 नेकी देगा, खता पे होगा यानी खताए इज्तिहादी अल्लाह 1 अजर फिर भी देगा। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम खताए इज्तिहादी पे 1 सवाब वाला और हज़रत अली मुर्तज़ा को हक पर 2 सवाब वाला मानते हैं। लेकिन इसका ये माना नहीं है कि हज़रत मुआविया के खिलाफ बक बक की जाए। खताए इज्तिहादी और है जिसका अजर हुजूर बता रहे हैं, और खताकार होना और है। तो खताकार और है, खता इज्तिहादी और है, इसलिए बात ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 कि कोई गुस्ताखी करता है तो उसके लिए रैलियाँ। तो भाई कोई गुस्ताखी करता है तो हम हुकूमत को ये कहते हैं कि खुद उसको पकड़ो, वो आले तशिया या आले सुन्नत है। कोई सहाबा या आले बैत में से कोई गुस्ताखी करते उस बेईमान पर हुकूमत खुद हाथ डाले ना, हमें रैली करनी पड़ो। शिया सुन्नी आपस में क्यों लड़े हैं? हुकूमत थर्ड पार्टी बैठी है, ये एक्शन ले, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ लेन देन, FIR उसके ऊपर पूरी तरतीब, और उसको सजा दिलवाने के लिए फिर जब रैलियां होती हैं तो इसका माने हुकूमत कमज़ोर है। इसको कमज़ोरी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। सारे सवाल इकट्ठे किए, चलो 1 सेकंड दे दो। हज़रत हम कहते हैं कि चारों इमाम हक पर हैं, यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी वाले, इमाम अहमद बिन हंबल वाले। तो फिर आगे से जवाब आता है कि अगर चारों हक पर हैं तो कभी आप उनकी भी इत्बा कर लें ना, कभी उनकी तरह भी नमाज़ पढ़ लें दूसरों की तरह, या कोई और कोई फेल वगैरह। तो इसमें हम क्या कहें? बहुत अच्छा, आप यहाँ बैठे, शायद आपको कोई और सवाल आ जाए याद आ जाए। देर भी हो गई है। आप मुझे एक बात बताएं, आप जो कपड़े पहनते हैं आपके सारे कपड़े आपके हैं या कुछ पड़ोसियों के? आप सारे इकट्ठे पहन लें, एक वक्त में पहनेंगे? क्यों? सारे आपके यहाँ पहन लें। एक वक्त में आपने एक सूट पहनना है, तो एक वक्त में एक इमाम की तकलीद है, नंबर 1। नंबर 2, आप चाहते हैं कि मैं दूसरे कपड़े तो पहन लेता हूँ, तो लिहाजा जब ये उतारूँ तो किसी और तो आप इमाम अबू हनीफा छोड़ के इमाम शाफी पे चला जाऊँ। भाई अगर यही बात है कि चारों हक हैं
تو پھر ایک کو پکڑے رہنے کا، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک ہی کے فقیر رہتے ہیں، یہ آپ کو یہاں کی رہنمائی دیتے ہیں. آپ جب شافی بن جائیں گے ادھر شافی فقہا کوئی نہیں ہے، آپ رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ آپ مالکی فقہا کی رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ وہ تو نہیں ہے. آپ حنبلی فقہا کی رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ وہ تو یہاں نہیں ہے. یا آپ مستقل سے ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں سارے شافی ہیں، آپ شافیت اختیار کر لیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا. لیکن وہاں آپ کی رہنمائی والے تو ہیں نا، یہاں تو کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر ہم یوں بدلتے رہے نا راستے تو پھر یہ ہوائے نفسانی ہو جائے گی، اتباع شریعت نہیں ہے. اتباع شریعت کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے خون نکلا ہے، تو اسے کہا امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے، اور نے کہا میں تو امام شافی والا ہوں، خون نہیں ٹوٹتا ان کے یہاں، وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. کچھ ٹائم کے بعد خاتون کو ہاتھ لگایا تو امام حنیفہ کے یہاں مس سے مرا عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام شافی کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، چھڈو جی چھڈو، میں تو حنفی ہوں، میرا وضو نہیں ٹوٹا. اب یہ خواہشات نفس کا پیروکار ہے، اب یہ شریعت کا پیروکار نہیں ہے. اسی وجہ سے بیک وقت ایک معاملے کی اتباع ہوگی. تیسرا اور اس کا فائنل جواب، ایک مسجد کے 6 دروازے ہیں، تو اگر آپ محراب تک آنا چاہتے ہیں 6 میں سے نہیں آئیں گے، کسی ایک سے آئیں گے. آپ ایک در سے نکلے ادھر آئے، ادھر سے نکلے، پھر دروازے بدلیں گے، محراب تک نہیں آ پائیں گے. تو آپ نے سنت تک پہنچنا ہے تو کسی ایک طریقے سے آ جاؤ، ورنہ آپ راستے بدلتے رہیں گے. ایک سوال، غیر مقلد کہتے ہیں کہ جو تقلید ہے وہ شرک ہے، کیا وہ صحیح کہتے ہیں؟ اس پر بیان ہے مفتی صاحب کا بہت بڑا. دیکھو محمد ہمارے بیان سنتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں اس پر بیان ہے. یہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے، تو جو تقلید شرک کہتا ہے نا وہ خود بھی تقلید کرتا ہے. کیوں؟ تقلید شرک ہے، یہ لفظ اس کو اس کے مولوی نے سکھایا ہے، قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ مولوی کی تقلید کر کے خود مشرک بن چکے جو کہتا ہے. کوئی تقلید شرک نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے آپ اس کی بات مانیں جو اللہ کی طرف آئے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں. اور اگر تقلید شرک کہیں تو دنیا جہان میں غیر مقلدیت سے پہلے جتنے مسلمان فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین گزرے، کوئی نہ کوئی حنبلی، شافی، حنفی، مالکی مقلد ہے. تو پھر پوری امت گئی اور پوری دنیا جہان میں یہی مسلمان بچے، باقی سارے فارغ. اس وجہ سے شرک نہیں ہے. ٹھیک، کر لیں دعا. سب کہہ رہے ہیں، اتفاق ہے، اللہ کا واسطہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آتی نفسی تقواہا وزکہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے میرے مولا اس یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس کو اے اللہ جزا خیر عطا فرما. اللہ جن نے پروگرام کا اہتمام کیا ان کا اہتمام کرنا قبول فرما. جن بچوں نے باتیں پوچھی ان کا باتیں پوچھنا قبول فرما. اللہ ہمارے اس لیکچر اور پروگرام کو بھی قبول فرما. اے میرے مولا ہمیں معاند اور ضدی نہ بنا، دین کے معاملے میں نرم گو بنا. اے اللہ شریعت کے اتباع والا بنا. اے اللہ جتنے منکرین کے سوال ان بھائیوں نے پوچھے ان کو ہدایت عطا فرما، ان سب کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہدایت کی فضاؤں کو چلا دے. اے اللہ جتنے دوست ہمارے سن رہے ہیں، دعاؤں کے لیے لکھتے ہیں، کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ویورز حضرات، اللہ ان سب کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.